बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ کو 9ویں سحری میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سحر کی ہماری اس خصوصی نشریات میں نعت رسول مقبول اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں. کال پہ ہم آپ سے سوال لیتے ہیں اور علماء کرام سے اس بارے میں ان کے جوابات موصول کرتے ہیں. یہی سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. زیادہ سے زیادہ آپ کے سوال ہوں گے, زیادہ سے زیادہ ہمارے علماء کرام کے جواب ہوں گے. کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جتنا بھی ہم قریب ہو سکتے ہیں اپنے اللہ کے, جو چھوٹی چھوٹی راستے میں رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے لیے اور آسانیاں ہوں گی. اور جب بھی میری علماء کرام سے بات ہوتی ہے وہ ایک ہی بات مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آسانی پیدا کرو, انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرو. تو آپ لوگوں سے بھی میری یہ درخواست رہتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کریں, مشکلات نہ پیدا کیا کریں. خیر, قصص الانبیاء کا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے جو میرا اور آپ کا ساتھ ساتھ چلتا ہے. پلیز اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو قصص الانبیاء ہے یہ ضرور شیئر کیا کریں اور ان کو ضرور اس بارے میں بتایا کریں. اب مجھے ایک چیز جو بہت اچھی لگ رہی ہے خاص طور سے چھوٹے بچوں کے لیے اردو میں ایسی
کتابیں آنی شروع ہو گئی ہیں جس میں ہمارے انبیاء کرام کے جو قصے ہیں وہ بہت آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے لکھے گئے ہیں. تو پلیز ایسی کتابیں بھی ضرور پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو. ہمارے ہیروز ہیں ہمارے وہ تمام انبیاء کرام جن کی زندگی سے ہم بہت کچھ اپنی زندگی میں اخذ کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. سو آج کے قصے میں بات ہوگی اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی, ان کی قوم کی, کب کیا اور کیسے ہوا یہ جانیں گے. حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے ہے. قرآن کریم میں 17 سے زیادہ مقامات پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ آیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا نسیہ ہے ہود بن خالد بن ار فیشت بن سام بن نوح. طوفان نوح اور کفار کی ہلاکت کے بعد اولاد نوح ہی بچی تھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اور نوح کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے. پھر آگے چل کر آپ کی اولادوں میں بھی سرکشی پر اتر آئے. ان کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے لیکن ان کو جھٹلانے والے نیز تو نابود ہو گئے. آگے چل کر ان میں سے 2 لوگ زندہ بچے, دونوں ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے, ایک عاد اور دوسرا سمود. عاد کا نسب ہے عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح. اسی کی نسل کو بعد میں قوم عاد کہا گیا. یہی وہ عادی اولا ہیں جن کی آبادیاں سحر, عمان اور حضرت موت کے درمیان سرزمین احقاف میں واقع تھیں. اس جگہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ القاف میں کچھ اس طرح آیا ہے, اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی. قرآن حکیم میں ان کے حالات بھی آئے ہیں. یہ لوگ بڑی قد و قامت کے مالک تھے, بہت زیادہ طاقتور تھے. اسی قوت نے انہیں سرکش اور گھمنڈی بنا دیا تھا. کمزوروں پر ظلم ڈھاتے, خیمے ہونے کے باوجود اونچائی پر مضبوط محل بناتے اور اس پہ فخر کرتے. گویا مال و دولت کو بیکار میں ضائع کرتے. طوفان کے بعد از سر نو بتوں کو پوجنے والی یہی سرکش قوم. انہوں نے اپنی عبادت کے لیے 3 بت بنا رکھے تھے, صد, سمود اور ہر. قرآن کریم میں صاف ظاہر ہے کہ یہ بڑی سرکش اور باغی اور نافرمان قوم تھی جو دراصل اپنی طاقت کے نشے میں تھی. دوسری طرف اللہ نے ان کو ہر چیز میں بہت کشادگی بھی عطا فرمائی تھی. ان کی بڑی بڑی وادیاں مویشیوں سے بھری رہتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے فرمایا, بھلا تم ہر اونچی جگہ پر جو بیکار نشان تعمیر کر رہے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے, اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو. اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں چشموں سے. مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف. حضرت ہود علیہ السلام مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے, لیکن اس قوم کا یہ یقین تھا کہ کسی بھی قسم کا عذاب ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن پاک کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کی اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے مکالموں کو یوں بیان کیا, اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بھی دین کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا, اور غرور سے بھرے ان کے جواب بھی قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے. پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور رویہ اختیار کیا اور کہا, کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو. بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. حضرت ہود علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے انہی کی قوم کے 3 لوگوں کو بھیجا جو آپ کی بات پہ ایمان لا چکے تھے, لیکن انہوں نے
اپنی قوم سے اس بات کو چھپا رکھا تھا۔ ان 3 لوگوں نے بھی قوم عاد کو سمجھایا اور توبہ کرنے کی تلقین کی، تاہم عاد ہٹ دھرمی پہ قائم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ان لوگوں کو تسبیح کرنے کے لیے 3 سال تک قحط سالی ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی اور دریا خشک ہونا شروع ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، فصلیں اگنا بند ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے یہاں اولادیں ہونا بند ہو گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ یہ چھوٹی آزمائش ہے، اگر اب بھی اللہ پہ ایمان نہ لائے تو بڑا عذاب آئے گا۔ لیکن یہ لوگ اس وقت بھی ایمان لانے پہ تیار نہ تھے، اور قوم عاد نے اپنی طاقت پہ غرور کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ ایمان والے لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائے۔ اب ایک نبی کیسے اپنے رب کا حکم نہ مانتا؟ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اس بستی سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس قحط زدہ علاقے میں کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد ان بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ شاید اب بارش برسے گی اور ان کی خشک سالی دور ہوگی۔ لیکن ان کی قوم میں ایک عورت مہد تھی، اس نے جیسے ہی ان بادلوں پر اپنی نظر ڈالی تو ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے ان بادلوں کے پیچھے شرق آگ دیکھی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں سے ہوائیں چلیں، جس سے قوم عاد کے لوگ تنکے کی طرح اڑنے لگے۔ ان ہواؤں نے سرخ آگ کی ہی شکل لے لی، اس نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یہ آندھی 8 دنوں تک چلی، یہاں تک کہ قوم عاد جو اپنی طاقت پر غرور کیا کرتی تھی، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ قرآن پاک کی سورہ الحاقہ میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف۔ السلام علیکم، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور موضوع بھی ایسا تھا کہ جس پہ مجھے لگا کہ شاید اگر ابھی ہم نے اس موضوع کو ختم کر دیا تو بات یہ رک جائے گی، اور اس بات میں بہت سارے ایسے سوالات آپ کے میرے ذہنوں میں آتے ہیں جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کے کچھ سوالات ہیں جن کی ابتدا ہم پھر کریں گے۔ بدعت اور فضول رسومات پہ بات ہو رہی تھی۔ بدعت پہ بڑی تفصیل سے ہمیں بات سمجھائی گئی، اور آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہے تو یوٹیوب پہ دیکھیے گا۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھی تھی، کچھ رسومات ہیں اور کچھ فضول رسومات ہیں جن کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم جب بھی یہاں بیٹھتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا سیکھیں یا ایسا پڑھیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے بہتری ہو۔ اور شیخ صاحب بھی کوئی بات کر رہے تھے، پروفیسر صاحب، اور ان کے ساتھ نوید بھائی کی بھی تھوڑی سی ایک بات پہ ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے میرے سوال ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جیسے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، یہ بھی کئی جگہ پہ پایا گیا ہے۔ سو مفتی ابو محمد صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بات بیچ میں رہ گئی تھی، پروفیسر صاحب کی بھی بات تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی تھی، اور امین بھائی کی بھی۔ جی یہ مفتی صاحب سے سوال کر لیں۔ یہ مفتی صاحب سے کریں۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر شہیدی صاحب نے شام کے سیگمنٹ میں بنیادی چیزیں بیان کی تھیں۔ جی بالکل۔ وہ یہ تھیں کہ جو بھی ہم دین کے اندر، شریعت کے اندر کام کرتے ہیں، اس کی حیثیت ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ پھر اس حوالے سے دلائل کا تعین کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو فرض کہہ رہا ہے تو کیا یہ فرض ہے؟ کیا ایسے دلائل ہیں جن سے فرضیت ثابت ہوتی ہے؟ بالکل۔ یا یہ بندہ اس کو واجب کہہ رہا ہے تو کیا وجوب کے دلائل ہیں؟ اگر دعویٰ کوئی کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کیا حدیث میں کہیں اس کا ذکر موجود ہے یا یہ طریقہ موجود ہے؟ ٹھیک ہے۔
اور اگر کوئی دعویٰ نہ فرض کا کر رہا ہے کسی چیز کا، نہ واجب کا کر رہا ہے، نہ سنت کا، بلکہ وہ کر رہا ہے مستحب کا، ایک اچھا عمل ہے، اب اچھے عمل کو ثابت کرنے کے لیے آپ کہیں جی قرآن سے بیان کریں، حدیث سے بتائیں، یا قرن مشہود لا بالخیر سے بتائیں، تو یہ ٹیکنیکلی یہ کویسچن غلط ہے، اس لیے کہ مستحب کو جو ہم مستحب کہتے ہیں تو ہے کیا؟ مستحب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عامت الناس علماء، طبقہ علماء جس چیز کو اچھا سمجھے، ٹھیک ہے، اب طبقہ علماء اس چیز کو اچھا سمجھے اور وہ کام خیر پر منتج ہونے والوں، میں نے اس چیز کو بھی کہا ہے خیر پر منتج ہونے والوں، یعنی اس کا نتیجہ بھلائی اور اچھائی ہو، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں اذان علی القبر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ ہی ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ سنت ہے کہ اس طرح صحابہ کے دور میں ہوا، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں، جیسے ہم نے رات کو کہا تھا کہ بدعت وہ چیز ہے کہ جو نہ اصلاً ثابت ہو، یعنی وہ اس کا کوئی اصل سے اس کا تعلق نہیں، اب یہاں اصل حدیث رسول موجود ہے، اور وہ اصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اذان سے بھاگتا ہے۔ دوسری جگہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایسی مرویات موجود ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ مستحب ہے کہ اذان ایسی جگہ دیے جائے جہاں وحشت ہے، یعنی تنگی سے، تکلیف سے، عذاب سے، پریشانی سے بچنے کے ہاں لیے بالکل، آپ کو یاد اذان ہوگا دی جائے تو اس سے امان ملتا ہے۔ بالکل، کووڈ کے دنوں میں جب اچھا، لاک ڈاؤن تھا تو اب باقاعدہ ہم کہہ مساجد رہے میں ہیں اذانیں کہ ہو یہ رہی جو قبر کے اندر پڑا ہوا مردہ ہے اس سے حساب و کتاب ہوگا، اور یہ شدید آزمائش اور ابتلا کا کام ہے، اور ایسے موقع پر قبر کے اوپر تلقین، وہ سب حدیث سے ثابت ہے، تلقین کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خود کھڑے ہو کر قبر پہ تلقین کی، اور تلقین میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات ہیں، بالکل، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تقریباً اس پر اتفاق ہے محدثین کرام کا کہ مقصد یہ ہے کہ وہ مردے کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب اسی تناظر میں آزان دی جاتی ہے، اور آزان بھی پوری نہیں دی جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کلمہ توحید، یعنی اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس وحشت قبر کی دور ہو، مردے کی آسانی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو جو سوال ہونے والے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس کے اندر اس کو آسانی ہو، اور یہ چیز ہمارے احناف جو فقہا ہیں انہوں نے اس کو پسندیدہ عمل قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا تو ہم اس پہ طنز نہیں کرتے، ٹھیک، نہ اس کو کہتے ہیں تو نے غلط کیا، تو نے کیوں یہ مردے کو تو نے کافر کر دیا فلاں، کوئی فتویٰ نہیں ہے اس پر، لیکن ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر کرنے والے کسی کام کو دلائل سے کر رہے ہیں تو ان پر تنقید نہ کی جائے، خود اگر کوئی نہیں کرتا وہ نہ کرے، بالکل، ہمیں اس پر کوئی گلہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے بس۔ جی پروفیسر صاحب، بسم اللہ والسلام، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ہم اس طرح کی ایک بات کر رہے تھے تو آپ کا ایک السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ تحفظات آئے وصحبہ تھے کچھ۔ اجمعین و بعد۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث ارباد بن ساریہ کی بیان کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، نئی نئی باتوں سے بچنا دین میں، اور جو بھی عمل کرو اس میں یہ دیکھنا کہ میری سنت میں نے وہ کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اگر میں نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، اس عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم سب دیکھیے، حضرت ابی شیبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ گئے تو ابی شیبہ بیٹھے ہوئے تھے، ابی شیبہ ابی وائل سے کہتے ہیں کہ جس طرح تم بیٹھے ہو اس طرح میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت اللہ میں جو سونا اور چاندی جمع ہو گیا، پہلے بیت اللہ کو ہدیہ دیا کرتے تھے لوگ، سونا اور چاندی بہت جمع ہو گیا تھا، تو فرمانے لگے کہ بخاری شریف میں ہے کہ میرا انی ارید اور افرق علی المسلمین، یہ سونا اور چاندی میں چاہتا ہوں مسلمانوں میں بانٹ دوں۔ ابھی شیبہ کہہ رہے انک لا تستفعل، تم ایسا نہیں کر سکتے، کہہ رہے کیوں؟ ان الرسول ما فعل و ابو بکر ما فعل، یہ سونا تو موجود تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہما احق ان یتبع
یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں، ان کی پیروی کی جائے۔ جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، اس عمل کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، سمجھنا، اور نہ ہی اس کے لیے یہ ہم اپنی طرف سے بنا لیں یہ ایسا ہوگا ایسا، یہ اپنی عقل ہے، اپنی طرف سے ہے۔ تو جو اصل چیز یہ ہوئی ہے کہ ہم وہیں رکے رہیں یا اللہ اور رسول نے ہمیں چھوڑا ہے، سمجھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے قبر پہ ہاتھوں اذان نہیں سے دینی یہ اللہ چاہیے۔ اللہ اور رسول نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگ دفن کیے، اپنے ہاتھ دفن کیے، صحابہ کبھی کسی کی قبر پر کھڑے کر اذان تو نہیں کہی، سمجھا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یہ مستحب ہے، یہ بہت بڑی دلیری ہے، یہ دلیری ہے، ایسی دلیری نہیں کرنی چاہیے سنت میں۔ یہ چھوٹا سا ایک میرا ویسے ہم فیصل بھائی ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری پیار سے کتنے پرامن ماحول سے ہماری یہ بات ہو رہی ہے اور سننے والے تاکہ خود کسی ایک نتیجے پر پہنچیں۔ بنیادی طور پر یہ 4 مسالک کے ہمارے یہاں علماء موجود ہیں۔ اہل تشیع مکتبہ فکر ہے، اہل سنت ہے، پھر فقہی والے سے تو ہم احناف ہیں، دیوبندی حضرات ہیں اور ہم ہیں، لیکن تھوڑا بہت نظریاتی والے سے کچھ اختلاف ہمارا آتا ہے، کئی چیزوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، باقی کوئی تھوڑا بہت ہے۔ اور اس طرف یہ غیر مقلد حضرات ہیں، یعنی اہل حدیث جن کو عرف عام میں وہابی حضرات کہتے ہیں، انہوں نے اپنے معافی ضمیر بتا دیا کہ ہمارے ہاں وہابی مکتبہ فکر کے ہاں اذان نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں اس سے دیکھی ہیں قرآن و سنت سے اس کا استدلال کیا۔ میں صرف شیخ سے ایک چھوٹا سا اپنی معلومات کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا شیخ آپ کے یہاں یہ جو تحفظ ناموس رسالت کے جلسے جلوس ریلیاں ہوتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے جلوس کانفرنسیں، یہ ہونی چاہیے، درست ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جس بات کر رہے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، دین کی میری بات میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، میری بات اس سے پہلے کہ میں اس سے مستحب کر آپ سے، رسول اکرم بلغوا عنی ولو آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ کا حکم دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ چیزیں جو ہے تبلیغ دین کے سلسلے میں آتی ہے، ریلی نکالنا ناموس رسالت کی، ناموس رسالت کی ریلی نکالنا، کسی کافر نے دشمن نے ہمارے نبی کی توہین کی، دیکھیے یا صحابہ کرام کی توہین ہوئی، یہ دین کی نصرت کے لیے، اچھا یہ دین کی نصرت کیا کے لیے رسول اللہ کے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ دین کے منصور ناصر ہیں؟ دیکھیے انہوں صحابہ نے کے دور میں گستاخیاں ہوئیں، دین کے خلاف معاملات ہوئے، انہوں نے ریلیاں نکالیں، دیکھیے اس سلسلے میں ریلیاں نکال رہا ہے، کوئی دین، یہ تو نصرت دین کے لیے، ہمارا سوال کا جواب، میں پوچھتا ہوں ہمارے قبر پر سوال اذان کا دینا جواب سننے دین کی والے، کون سی نصرت ہے؟ اچھا میری عرض یہ ہے، ہمارے سوال کا جواب سننے والوں کے سامنے آ گیا کہ بھائی بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی ریلیاں آپ لوگ نکال رہے ہیں، ختم قرآن کے جلسے کر رہے ہیں، رسول خدا کے دور میں کتنے ایک رمضان شریف آئے، صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں کتنی دفعہ تراویح پڑھی گئیں، کب ہوئے جلسے ختم قرآن کے، کب ہوئے؟ اب یہاں عقل آ گئی نا کہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ اس اجتماع سے فائدہ اٹھائیں، اور چونکہ یہ اس سے دین کا میسج جاتا ہے لہٰذا یہ جائز ہے۔ اسی طرح گویا اصل وہ نصرت دین ہے، اصل وہ تبلیغ دین ہے، اسی طرح یہاں اصل اس مردے کو فائدہ پہنچانا ہے، اور وہ فائدہ اپنے کسی ذاتی عمل سے نہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے نام سے اس مردے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ کے دور میں یہ سب کچھ دین اسی طرح تھا، اور ناموس رسالت کی کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی نام سیرت النبی کا جلسہ نہیں ہوا، کوئی جمعے کی تقریر نہیں ہوئی۔ شیخ یہ جو جمعے کی تقریر ہے، یہ جو ہمارے ہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، کب ہوئی رسول اللہ کے دور میں؟ اگر خطبہ تو عربی میں پڑھا جاتا ہے جیسے یہاں ہوتا ہے، پھر یہ الگ سے تقریر کدھر سے آئی؟ تو یہ ساری چیزیں گویا حالات کو دیکھ کر ہم دین کا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی ادھر یہ دیکھیے بات سنیے حضرت، یہ معاملہ جو ہے یہ دوسری طرف لے گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ بات ہوگی اب عالم برزخ کی، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قبر پر اذان دینے سے مردے کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کو فائدہ ہوگا؟ بالکل اگر یہ فائدہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اذانیں دلواتے قبروں پر۔ نہیں تو اگر یہ چیزیں کہنا یہ ریلی نکالی یا نہیں نکالی، دیکھیے یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ غزوہ احد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان ہوا، جی ایک منٹ مجھے اگر آپ اجازت دیں،
دیکھیں ہماری جو ڈسکشنز کا اب تک اسلوب رہا ہے نا وہ بڑا اچھا رہا ہے. ہر ایک اپنا موقف بیان کرے, دوسرے کے موقف پر اعتراض نہ کرے, اپنا موقف بیان کرے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کے فالوورز آپ کو فالو کریں گے اور اس کو سنیں گے. ان کی گفتگو سن کر ہو سکتا ہے کسی کا ذہن کھلے, ہو سکتا ہے نہ کھلے, لیکن ان کے فالوورز کے لیے ان کی گفتگو کافی ہے اور حجت ہے. ہم چونکہ بہرحال مختلف سیکٹس اور مختلف فرقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہاں پر, تو اس لیے جب میں بات کروں گا تو میری بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے, میری بات میرے لیے حجت ہے. آپ کی بات میرے لیے نہیں, آپ کے لیے حجت ہے. اس لیے ہمارا ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کی بات سنیں بھی اور تحمل بھی کریں, اعتراض کی بجائے اپنا موقف پیش کریں. میں لیکن اس میں ایک بات کہتا ہوں, میں اس میں ایک بات کہتا ہوں. اچھا ان ساری چیزوں میں ہوتا کیا ہے, ان ساری چیزوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ینگسٹر ہیں نا, خاص طور سے جو ٹین ایجرز ہیں, وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے, تو یہ ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیں ہزاروں سوال ہے نا ان لوگوں کے دماغ میں. مجھے بڑی اچھی بات کی ہے شہیدی صاحب نے. میں نے جیسے کل اس دن انہوں نے سگریٹ کے حرمت کا فتویٰ دیا, نے کہا جی ہمارے یہاں سگریٹ حرام ہے. ہم نے کوئی بحث نہیں کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے جو اہل الحدیث لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں ان کے نزدیک حرام ہے, نہ پئیں. اسی طرح اگر آپ اذان نہیں دیتے ہیں, آپ کوئی ختم درود نہیں کرتے ہیں, آپ نہ کریں, آپ کہتے ہیں بھائی ہم وابی لوگ ہیں, ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں, ہمارے نزدیک جائز نہیں. اچھا بات ختم ہو اسی گئی. میں فیصل بھائی آگے بڑھاتے ہیں, میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں ہمارا اذان سے بات آگے بڑھ رہی ہے, اگلا جو میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے چند چیزیں قابل غور ہیں. بعض موضوعات ایسے ہیں جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بڑے ہاٹ ایشوز ہیں, باقی دنیا میں مسلمان ہی رہتے ہیں لیکن وہاں پر ہاٹ ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ دین نہیں ہے, ہمارے علاقائی کلچر اور ہمارے مزاج ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس مزاج کو اگر معتدل رکھا جائے تو میرا خیال ہے مشکل پیدا نہیں ہوتی. اگر اس میں شدت پسندی اختیار کی جائے تو پھر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں آپ کو, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں نام نہیں لوں گا, پاکستان کی چوٹی کی شخصیت ہے, چوٹی کی شخصیت, ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, تو ان کے داماد نے مجھے فون کیا, تو میں نے کہا بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا ہوں دعا کے لیے, فاتح کے لیے, تو ٹائم طے پا گیا. رات ان کا فون آیا, کہا کہ جب آپ کل آئیں تو بس ایک آپ سے ریکویسٹ ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی. میں نے کہا خیریت ہے, کیوں؟ کہا کہ وہ ہمارے ہاں فاتحہ پڑھنے کو جائز نہیں سمجھا جاتا. تو میں نے کہا پھر میں آ کے وہاں پر کروں گا تو کیا کروں, چونکہ بھائی آپ جب کسی جگہ تسلیت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. کہا آپ 2-4 جملے کہہ دیں کہ میں افسوس ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا احترام ہے, یہی کرتے ہیں. ہم نے یہی کیا, لیکن یہ ہمارے ہاں یعنی ایک انتہا ہے نا یہ بھی. دوسری طرف پھر وہ انتہا ہیں جس میں دین کی دھجیاں اڑا کر آپ ایسی رسومات کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جو رسول کریم نے انجام نہیں دیے لیکن منع بھی نہیں کیا, دروازہ کھلا رکھا ہے. مثلا آج آپ حج پر جانا چاہتے ہیں, اس زمانے میں رسول کریم نے خود پیدل سفر بھی کیا ہے, سواری پہ بھی کیا ہے. سواری کون سی تھی, یا اونٹ یا گھوڑا یا خچر. آج ظاہر ہے وہ دور نہیں ہے. اب آپ اگر پیدل جانا چاہیں تو سنت رسول کہہ کر آپ جا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کام نہیں کرتے چونکہ آج کے تقاضے بدل چکے ہیں. اور اب جب آپ گھوڑے پر جانا چاہیں وہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, آپ نے جہاز کا رخ کرنا ہے. اب اگر کوئی کہے جہاز بدعت ہے, جیسے بعض زمانوں میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں, تو وہ ٹی وی کے بارے میں ہوتی رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ریڈیو کو حرام دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں توڑے گئے, ٹی وی توڑے گئے, آگ لگائی گئی ان گھروں کو. ٹی وی توڑ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو ایک ایسا دین ثابت کریں جس کا تعلق 1400 سال پہلے سے تو ہے لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے تقاضوں کو وہ دین پورا نہیں کرتا. دین میں کچھ جو ہیں ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. مجھے تو نہیں لگتا, میں نے تو جو پڑھا ہے مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی کی بات ہو رہی ہے, یہ تو جس دور میں موجود ہوں یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اوبویسلی کچھ ریفرنسز آپ جب اس کے ساتھ قرآن پاک کی آیت کے ساتھ جب آپ جوڑنا شروع کرتے ہیں
تو آپ کہتے ہیں یہ تو ابھی کی بات ہو رہی ہے, یہ بالکل تو ایسا. ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں. چونکہ اسلام ہے نا, خدا کا دین ہے نا, خدا بالکل. کا دین ہے, خدا کے بندوں کے لیے ہے. بالکل. جب تک خدا ہے اس کے بندے بھی ہیں, وہ دین ان لوگوں کی ضرورتوں کو اس دن کے مطابق پورا کرے تو تب اللہ کا دین ہے, ورنہ کیسا ہے. اب آپ سمپلی اس کو لیں کہ ہمارے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. نماز کی رکعتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی, حج کے ارکان میں تبدیلی نہیں ہوگی, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تقاضے بدل جاتے ہیں. جہاں پر تقاضے بدلتے ہیں وہاں پر دین کے انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان جدید تقاضوں کے مطابق آپ دین ہی سے حل نکالتے ہیں. مجھے ایک سمپل سی مجھے آپ کے ایک بڑی بات یاد آئی ہمارے ایک جاننے والوں کی, لیکن میں بریک سے واپس آتا ہوں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہیں میں چاہیے. جی ہاں, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں جب بریک پہ جا رہا تھا میں یہی بتانے لگا, ہمارے ایک جاننے والے تھے, بڑے مشہور نام تھا, انہوں نے انڈسٹری چھوڑ کے, بہت پرانی بات کر, ہم نے تو یہ بہت بعد میں جانا اس بارے میں, انڈسٹری چھوڑ کے انہوں نے اللہ کی راہ میں تبلیغ شروع کی, اور ایسی تبلیغ شروع کی کہ ان کے جو اپنے گھر کے حالات تھے وہ دن بدن بگڑتے چلے گئے, اور اس کی وجہ سے جو ان کی بیگم تھیں ان کو کافی پرابلم فیس کرنی پڑی, اور وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر انہی کے امیر نے انہیں سمجھایا کہ بھیا یہ جو حقوق العباد ہے یہ بہت ضروری ہے, اور کیونکہ پھر جو آنٹی تھیں انہوں نے شکایت جب کی کہ بھئی یہ والا مسئلہ ہوا ہے, تو ٹھیک ہے اللہ کی محبت میں ہم جتنا بھی جائیں وہ کم ہے, لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں. مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. یہ بات چلی کہ اذان دی جاتی ہے قبر پہ کھڑے ہو کے, اور اس طرح کے ہمارے سوالات آئے تھے. افطار میں بھی بات نہیں ہو پائی تھی آپ سے اس بارے میں. ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے, یہ میں نے بڑی بحث سنی ہے آپس میں بھی, کہ نہیں ہم نیاز و نظر کی یہ مٹھائی نہیں کھاتے, یا ہم میلاد کا کھانا نہیں کھاتے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کہ کن فقوں میں ہے اور کن فقوں میں نہیں ہے. پلیز یہ ڈسکس کیجیے گا. الرحمن الرحیم. میرے خیال میں یہ جتنی بحث مباحثہ ابھی ہوا مفتی صاحب کے درمیان اور پروفیسر صاحب کے درمیان, اس کو وائنڈ اپ کر کے آگے جانا چاہیے. بالکل, اس سے اگلی سوچ ہونی چاہیے. بالکل. اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ ہمارا توحید پہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ, کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. ناموس رسالت پہ ہمارا کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ناموس صحابہ اکرام, ناموس اہل بیت پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جنت جہنم کی ایمانیات جو ہماری ہیں اس پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب نے بات کرتے ہوئے دوران ایک بات کہی. ہمیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی بات غور سے سننی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اپنا مسلک یا اپنی بات محبت سے سمجھا سکتا ہے, بتا سکتا ہے, کسی پر لاگو نہیں کر سکتا. مفتی صاحب نے اپنا مسلک بیان کیا, پروفیسر صاحب نے اپنا مسلک بیان کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں میں ٹھیک ہوں, یا وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں, ایسا نہیں ہے. اب یہاں ہر بندے نے اپنے مسلک کی ترجمانی کرنی ہے. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین انداز سے اپنی بات بیان کریں, جو آپ کے پاس دلائل ہیں. مفتی انیف قریشی صاحب نے دوران گفتگو ایک بات کہی کہ نہ یہ فرض ہے, نہ یہ واجب ہے, نہ یہ سنت ہے. وہ اپنی دلائل کی روشنی میں اسے مستحب سمجھ کر کہتے ہیں. اب پروفیسر صاحب کے کیا دلائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں. ہمارے ہاں اس پر احتیاط ہے. احتیاط کس بات کی ہے کہ جس کام کو آپ مستحب سمجھ کے کرتے ہیں, وہ لوگ جو فرض نماز بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے وہ اسے ضروری سمجھ کر اپنی رسم کا حصہ بناتے ہیں. تو یہاں یہ بات وائنڈ اپ ہو گئی کہ ہم اپنی بات کو بڑے پیار محبت سے بیان ضرور کریں, لیکن کسی پر لاگو نہ کریں. اس سے بحث مباحثے کا فائدہ نہیں. جو احمد جا رہا ہے, تصویر جا رہی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات, اگلی بات میں یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں, جو سوال آپ نے کیا, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. اس وفد نے آ کر کہا یا رسول اللہ اجتماعی طور پر ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ ایک جملہ تھا, مگر وہ ایک جملہ اس پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے, اس پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟
فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. وفد کے جو لیڈر تھے بڑے تھے انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ کوئی وصیت کیجئے. آپ نے پھر فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تیسری مرتبہ پھر یہی بات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی عبادت یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. شادیوں میں جتنی مشکلات آج موجود ہیں ہم بحیثیت معاشرہ بحیثیت قوم ہم اس کا حصہ ہیں. جنازے کے موقع پر ہماری بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی افطار کے موقع پر کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. کوہستان کے علاقے میں جہاں لوگ کہتے ہیں ہم خالصتاً 100% دیندار لوگ ہیں, وہاں جتنے داماد ہوتے ہیں ہر داماد کو نماز جنازہ کے موقع پر لا کر ایک ایک بھینس ذبح کرنی ہوتی ہے. ہم ان مشکلات کا حصہ ہیں. ہم ان مشکلات پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں آج آرام کی تمام علائش تمام ضروریات میرے گھر میں موجود ہیں, لیکن فیصل قریشی صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے, یہ پینل اتفاق کرے گا کہ پیسہ ہونے کے باوجود, بینک بیلنس ہونے کے باوجود, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, یہ اچھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو ہمارے بڑوں ہمارے اکابرین کی زندگی میں سکون تھا. کیوں؟ ہم نے سکون ان چیزوں میں تلاش کرنا شروع کیا ہے. سکون کا تعلق زمین کی آرائش سے نہیں ہے, سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. سکون کبھی بھی لینے سے نہیں آتا, سکون دینے سے آتا ہے. سکون کبھی بھی کھانے سے نہیں آتا, سکون کھلانے سے آتا ہے. سکون کبھی بھی پہننے سے نہیں آتا, سکون پہنانے سے آتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, آپ کو اتنا سکون نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا فرض ہے. آپ کسی پڑوسی کے غریب بچے کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کر لے جائیں, اسے انجیکشن لگوائیں, اسے دوائی دلوائیں, اس کے سر پہ پیاز سے ہاتھ پھیریں, آپ کو رات کو اتنی سکون کی نیند آئے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میرے ایک دوست نے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے رات کے 2 بجے, میرے شہر کے نام لینا مناسب نہیں, شہر کے ایک بڑے کروڑ پتیہ نہیں ارب پتیہ دوست ہیں ہمارے, فیکٹری آنر ہیں, ان کے پاس جو لیبر ہے وہ 23,000 سے زیادہ ہے. ان کا فون آیا, کہنے لگے جناب نیند نہیں آ رہی, کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اب محمد علی شاہ صاحب تھے نہیں کہ ہم ان سے وظیفہ پوچھتے, تو میں نے کہا جناب آپ صبح مجھے بلا لیں اپنی فیکٹری میں, ہم آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں ابھی بتا دیں. میں نے کہا جی ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے, اگر آپ عمل کریں گے, ہے مشکل مگر عمل کریں گے تو آپ کو نیند ضرور آئے گی روزانہ. کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا جناب آپ جس طرح کا روزانہ روب داب جھاڑتے ہیں نا اپنے ملازمین پر, تو اس سے ہر ملازم بھی واقف ہے اور ہم بھی واقف ہیں. آپ صبح ایسا کریں, صبح جلدی چلے جائیں فیکٹری, اور جتنے آپ کے ملازمین آتے ہیں صرف آپ ان سے کھڑے ہو کر مصافحہ کر لیں, پیار سے ان کا حال احوال پوچھ لیں, ان کی خیریت پوچھ لیں. انہوں نے ایک دن کیا, دوسرے دن کیا, تیسرے دن کیا, چوتھے دن آنے اور بات کر رہا ہوں, وہ بھی سن رہے ہوں گے, ان کی رات کو نیند کھانے کی جو دوائی تھی وہ چھوٹ گئی. اللہ اکبر, خود بہت نیند آ گئی. تو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, یہ باقاعدہ اس دنیا میں سب سے بڑی عبادت ہے. واہ 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 واہ. جی کاشف السلام علیکم. فیصل بھائی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ. فیصل بھائی ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی خوبصورت طریقے سے علماء سے جو ڈسکشن آپ کا رہتا ہے, آپ ذات کے مستحق ہیں. اور میرا ایک سوال ہے آپ سے, یہ علماء جتنے یہاں موجود ہیں, کہ رجب کے مہینے میں ہم اکثر اوقات جو ہمارے یہاں نیاز ہوتی ہے کنڈوں کی, کھیر پوری کی جو نیاز ہوتی ہے, تو اکثر لوگ اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یا یہ غلط کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مجھے یہ بھی کنفرم کرنی تھی کہ ہم آج تک تو کرتے آئے تھے 22 رجب کی, ابھی گزشتہ کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر کچھ علماء کہتے ہیں کہ 15 رجب ہے وہ نیاز کا دن, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 22 رجب ہے. تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا کنفیوژن تھا, اگر یہ کلیئر ہو جائے تو برائے مہربانی. 2 سوال آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ یہ جو نیاز ہوتی ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی 40ویں کا کھانا, نہیں کنڈے کی بات کر رہے تھے, کنڈے کی نیاز میں اس خاص نیاز کی بات بھی کر رہا ہوں. یہ نیاز بنیادی طور پر ہوتی ہے, یہ اس کا نام کوئی بھی رکھ لیں, 11ویں 12ویں. ابھی آپ نے سوال کیا مفتی ابو محمد صاحب سے کہ میلاد کا کھانا یا 11ویں شریف کا کھانا یا 10 محرم کی نیاز ہو گئی یا کنڈوں کی نیاز ہو گئی, اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ایصال ثواب ہے. یہ ہم اس کو نام دے دیتے ہیں. ظاہر ہے کسی نہ کسی کو, اب ہم کہیں گے کہ فیصل قریشی صاحب کو میں نام سے نہ بلاؤں, میں کہوں انسان صاحب میری بات سنیں, تو آپ کہیں گے یار مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ نے مجھے شام کو صدر بنایا تو میں صدر ہوں, تو میرا نام آپ لیں, فیصل قریشی صاحب کہیں. گزارش یہ ہے کہ مجھے بھی اندر کروائیں گے یہ لوگ. نہیں, وہ یہاں کا بنایا نا آپ کو, تو میں صرف یہ تھوڑا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بات کی ہے. گزارش صرف یہ کہ یہ چیزوں کے نام ہوتے ہیں, تو جب نام ہوتے ہیں ان کی اصل یہ ہوتی ہے کہ ایصال ثواب. تو جو کنڈوں کی نیاز ہے جو 22 رجب کو ہمارے یہاں کی جاتی
تھی وہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نیاز ہے کہ ان کے نام سے ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں. اور امام جعفر صادق کون ہیں؟ ہم حنفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا احسان ہے امت پر. سارے مسلمان کہتے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں لولا السنتان لعلک النعمان، اگر 2 سال ان کی بارگاہ میں مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام جعفر صادق یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں، مولا علی کی اولاد سے ہیں، سیدہ زہرا کی اولاد سے ہیں. ان کی نیاز، دیگر ائمہ کی نیاز، بزرگوں کی نیاز، 11ویں کی نیاز، یہ تمام تر چیزیں ہم ایصال ثواب سمجھ کر کرتے ہیں. اور کرتے اس لیے ہیں ہم اپنی اولاد کو بتاتے ہیں فجر کے وقت کنڈوں کی نیاز کر کے وہ مٹی کے برتنوں میں کہ جناب یہ ہم نیاز کر رہے ہیں امام جعفر صادق کی. امام جعفر صادق کون تھے؟ جنہوں نے کبھی ظلم کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے کبھی جبر کو برداشت نہیں کیا، مشکل ترین حالات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے بڑھایا. جب دین کے پیغام کو پہنچانے پر پابندیاں لگائی گئی، حضرت امام جعفر صادق نے اپنے طریقے سے پیغام دین کو لوگوں تک پہنچانے میں کردار ادا کیا. ہم ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کے مقام کو بیان کر کے اپنی نسل نو کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے طریقے کو اپنائیں. تو اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے. ہر آدمی اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے، ہم حضور کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ 22 رجب کو کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کے نزدیک 15 ہے تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. جی اس پر ہمارا پوائنٹ بھی لے لیجیے گا. جی بالکل. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 22 اور 15 کوئی حرج کی بات کوئی نہیں. حرج کی بات دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تحقیق، اس میں سننے والوں سے یہ عرض کر دوں کہ جس طرح آج کے دور میں ہماری ایک ہر چیز کی کیلکولیشن یا ایک ریکارڈ کا ایک سلسلہ ہے، اس طرح بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے بھی نا اختلاف روایت موجود ہے. اچھا جی مثلا آل تشیع مکتب کے ہاں جی کیا ہے 17 ربیع الاول ہے. 12 کا تذکرہ بھی ہے لیکن 17 کو ترجیح دی گئی ہے زیادہ روایات. اب ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں 2 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 8 ربیع الاول بھی ہے. لیکن امت کا جو معمول ہے جس کو زیادہ امت نے قبول کیا ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اس وجہ سے ہم سارے 12 ربیع الاول کو ایک خصوصی طور پر رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح اصحاب کرام ہوں یا اہل بیت اطہار کی کچھ ہستیاں ہوں، تاریخی حوالے سے ان کے ایام آراس اور ان کے ولادت کے حوالے سے نا بہت سارے اختلافات موجود ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم وصال کے حوالے سے بھی اسی طرح اختلاف روایت موجود ہے. خود حضرت جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدید اختلاف ہے کہ ان کا کون سا یوم شہادت ہے، تاریخ کیا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے شدید اختلاف ہے، اور زیادہ تر روایات ان کی ہیں کہ یوم تشریق میں ان کی شہادت ہوئی ہے. لیکن ایک شہرت ان کی 18 ذی الحجہ کو ہو گئی ہے، لوگ 18 کو ان کا کر رہے ہیں، یوم شہادت منا رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے. اصل مقصد ہے محبت کا اظہار. تاریخ 9 ہو، 10 ہو، 12 ہو، 18 ہو، 22 ہو، جن کے نزدیک 22 زیادہ مضبوط ہے وہ 22 کو کر رہے ہیں، جن کے نزدیک 15 زیادہ مضبوط ہے وہ 15 کو کر رہے ہیں. مقصد ہے ان کے ایصال ثواب اور امت کو ان کی جو کارنامے ان سے آگاہ کر. جی شاہ صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں بالکل مفتی صاحب جی سیدنا امام جعفر صادق آ گئی ہے. ہاں شاہ صاحب تکرم میں 30 سیکنڈ. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امت کے کابرین میں سے ہیں، خاندان سادات کے نیر تاباں چشم و چراغ ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا اس پر کیا موقف ہوگا وہ خود دیں گے. ٹھیک ہے جی. بریلوی مکتبہ فکر سے مفتی نوید عباسی صاحب نے اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنا موقف پیش کر دیا. 22 رجب المرجب کو خال المسلمین حضرت امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا دن ہے ہمارے ہاں. اب آپ یہاں کیا مانتے ہیں مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن ہم اس دن جو یہ نیاز دی جاتی ہے، ہمارے ہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بھی ہمارے اکابرین کے ہاں یہ نہیں ہے. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن یہ جو لفظ کنڈے ہے نا، کنڈے، اگر یہ عبادت اس ہوتی
تو اس کا لفظ کنڈوں کی بجائے کچھ اور ہوتا، عربی میں ہوتا، عربی میں کنڈے لفظ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حضرات حضرت خال المسلمین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں یہ چیز شروع ہوئی اور یہ پروان چڑھتے چڑھتے یہاں تک پہنچ گئی. ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہم بالکل نہیں دیتے اپنا یہ کنڈوں کے بالکل حامی نہیں ہے. اور اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اگر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ان کے جوتوں پر قربان، اگر ان کی نیاز ہے تو اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریفہ بھی ہے، اس پر بھی پھر اثار ثواب ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم اس بات کے حامی نہیں ہیں. اچھا مطلب آپ بھرتے ہیں اس میں جو کنڈے کے حوالے سے یہ چیز ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ بلا دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کے بغض میں ایسا کیا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، نہ کسی کتاب میں. یہ خطیبوں کے چھکے والی باتیں ہیں. اچھا یعنی یہ جو چھکے چوکے مارتے ہیں نا مجمع کو واہ واہ کرنے کے لیے، اس کی ایک، وگرنہ کوئی اس پر اتھینٹک حوالہ نہیں کہ کسی نے یہ کہہ کر یہ کنڈے کی ہوں. بلکہ اصل میں علاقائی طور پر میں نے پہلے کہا رکھا ہوا نام پڑ جاتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ محبت کے ساتھ لوگ جو کھیر بنا کے اس وقت مٹی کے پیالوں میں، تو وہ مٹی کے پیالوں وہ کو کنڈے تقسیم کہتے ہوتے، ہیں. وہ مشہور ہو گئی ہے کنڈوں والی نیاز. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو اس کو بانٹ کر ڈال کر دیتے تھے. تو ویسے اگر نارملی تو نیت کی بات ہے، اگر کوئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عرس کے حوالے سے ان کی یاد میں، ان کی محبت میں یہ کرتا ہے، وہ بالکل مستحسن. نیاز امام جعفر ہی کہتے ہیں. میں میرے جو جتنے بھی باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے از خود ایک اختلاف ہے. بالکل. وہ 4 رجب بھی ہے، 15 رجب بھی ہے، 22 رجب بھی ہے. خود حضرات علماء دیوبند نے اس میں اختلاف کیا. دیوبند علماء کے ہاں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم، میں شاہ صاحب سے بات کر کے نا میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. جی شاہ صاحب. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے. بہتر یہ جب ٹکراؤ اگر ایسا ہو تو 15 رجب کو امام جعفر صادق کی نیاز ہو جائے، 22 کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہے، تاکہ دونوں طرف ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا اور امت متحد بھی ہو جائے گی، تاکہ افراتفری سے بچ جائے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر کروڑوں سلام قربان جائیے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے عمر پوچھی تو آپ نے فرمایا میری عمر 30 ماہ. انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو 55 حج کیے ہیں اور بڑی عمر تھی، 30 ماہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے جو وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں گزارا ہے، ان کی جوتے اٹھائے، بس وہی میری عمر ہے. قربان جائیے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین اٹھانے پر فخر محسوس کرتی. اور آج ہم جتنے بھی حناف ہیں یہ صدقہ ہے سیدنا امام جعفر صادق کا. اور اسی لیے ہم جعفری اصل ہم یہ کیونکہ امام اعظم شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. امام اعظم صرف امام جعفر کے شاگرد نہیں ہیں، امام زید کے مرید ہیں، اور تقریباً 8 سے 9 ائمہ اہل بیت سے انہوں نے درس لیا ہے. اصلاً اہل بیت کے سچے محب اور ان سے محبت کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اس لیے تو ہم حنفی. اور ایک موضوع آپ جو نا جس کا بھی رکھیں ائمہ اہل بیت پر، اور ماشاءاللہ تاکہ امام جعفر صادق کا بھی ذکر ہو، امام موسیٰ کاظم کا بھی ذکر ہو، سبحان اللہ، امام علی رضا کا بھی. تو یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اور زیادہ پھیلے، تاکہ اہل بیت کے در پر جو آ جائے گا اس کا بیڑا پار ہے. اچھا دیکھیں پھر وہی والی بات ہوتی ہے، میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی، تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے. یہ حضرت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں ہاں بالکل وہ کنفیوژن رہتا ہے. لیکن آپ اوبیسلی جس فیملی میں آپ پڑھے بلے ہوتے ہیں، آپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں جتنا پڑھیں. یہ جو علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پوری ہسٹری موجود ہیں اور یہ آپ کو سارے ریفرنسز بھی بتا دیتے ہیں. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ صرف کسی کتاب میں کہیں پہ کچھ موجود ہے، جو ریفرنسز کی کتاب ہیں اس میں کسی میں کچھ موجود ہے، کس میں کچھ موجود ہے. سو کنفیوز مت ہوا کریں. یہ باتیں کرنا آپس میں بیٹھ کے کہ جی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اہل تشیع تو ایسی بات کرتے ہیں اور حنفی ایسی بات کرتے ہیں اور الحدیث والے یہ بات کرتے ہیں اور دیوبند یہ بات کرتے ہیں. تو یہ والی باتیں کرنے کی بجائے آرام سے دیکھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ ایک کتاب آپ نے پڑھی، اوبیسلی جب آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ سب صحیح ہے. پھر آپ ادھر بات سنیں گے، کہیں گے یار یہ تو کنفیوژن ہو رہا ہے.
تو پھر آپ ان کی کتاب بھی پڑھ لیں, ان کی بھی پڑھ لیں, تو آپ کے لیے ریفرنسز نکالنا آسان ہو جائے گا. اور اوبیسلی آپ کو آپ کے پیرنٹس نے بتایا ہوگا کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں تو بالکل آپ فالو کریں. کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرحمان صاحب. فیصل بھائی میرے 2 سوال ہے علماء کرام سے. یار ایک ہی پوچھ لو بھائی, 2 پہ تو بہت ٹائم نکل جاتا ہے. مختصر سے سوال ہے, مذاق کر رہا ہوں. فیصل بھائی اگر جواب مل جائے بڑی رہنمائی ہوتی ہے آپ کے پروگرام سے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو قبرستان میں دیگے نیاز وغیرہ کی لوگ چڑھا کر پھر وہ قوالیاں نیاز کی دیگے چڑھا دیتے ہیں قبرستان میں. کیا قبرستان میں دیگے چڑھا دیتے ہیں؟ ہندوستان میں؟ جی. کہاں پہ؟ اچھا میں نے سمجھا ہندوستان میں, یہ قبرستان میں, قبرستان میں. اچھا. اور پھر قوالی وغیرہ چڑھا کر اس پر جو ہے نا وہ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں. یہ اس طرح سے نیاز کی دیگے چڑھا کر. ارے یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ بھول گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بات کر رہا ہوں تقریباً 8 سال پہلے مکلی قبرستان. آپ کو یاد ہوگا کتنا زبردست کانسرٹ ہوا تھا, قبروں کے اوپر اسٹیج لگا تھا, ایک بہت بڑا کانسرٹ ہوا تھا, یاد ہے؟ جی یاد ہے آپ کو؟ جی 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 آپ بالکل. جب چلیں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا, یہ کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تو پھر بات ضرور کریں گے. مکلی قبرستان میں کانسرٹ ہوا تھا, قبروں کے اوپر اسٹیج لگا تھا بہت بڑا. کہ آپ لوگوں کو نہیں یاد؟ قبر پہ پاؤں رکھنا یہ تو مسئلہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں, بہت جلدی بھول جاتے ہیں ہم لوگ. فیصل قریشی صاحب. جی سوری سر, میں آ رہا ہوں اسی طرف. 2 سوال آئے ان کے. قبرستان میں دیگیں پکانا, قوالی کرنا, پھر قوالی میں جھومنا. جی دیکھیے میں پہلے تو آپ سے عرض کروں گا کہ جب اس طرح کے حساس موضوعات چھڑ جائیں تو اس میں ضرور آپ ہر ایک کا موقف جو ہے مکمل طور پر لیں. مجھے پتا ہے ابھی 1 گھنٹہ اور ہے, میں سکون میں ہوں, تاکہ آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک بات واضح طور پر بات آدھی تو نہیں جانے دوں گا سر. جہاں تک یہ کنڈے کا موضوع ہے, یہ اب حساس کر دیا گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر, ورنہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو برصغیر میں اس پر اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ جھگڑے شروع ہوئے گزشتہ 20-25 سالوں میں, 30 سالوں میں. پہلی بات اس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھ گیا کہاں سے شروع ہوئے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مسالک کے اختلافات پیش آتے ہیں نا, تو مولوی صاحبان کا پیٹ تب بھرتا ہے اور لوگ ان کی طرف تب آتے ہیں جب وہ دوسروں کو نشانہ بنائیں, اور اس کے نتیجے میں جب اختلاف زیادہ ہوگا تو ہر مسلک کے لوگ اپنے مولوی کے پاس جائیں گے. اس کا نتیجہ مولوی کی دکان کا زیادہ سے زیادہ گرم ہونا اور آباد ہونا, اور یہ ان موضوعات میں سے ہے. یہ آپ بات کر سکتے ہیں. یہ ایک دفعہ میں نے بات کی تھی, میرے پیچھے عوام پڑ گئی تھی. یہ دیکھیں اس میں بغیر کسی مسلک کے امتیاز کے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تمام مسالک میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو فالو کریں, اپنی خواہش کو دین بنانے پر تل جاتے ہیں. مشکل یہ ہے, اس لیے ہمیں آنا چاہیے اللہ کے دین کی طرف. اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور خیر کا کام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے نا, نہ یہ کہ میں اپنا فتویٰ اس پر لاگو کروں. اس سے پوچھو بھئی آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. فیصل بھائی صحیح ہے بات. جب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ بتائیں گے میں اس نیت سے یہ کام کر رہا ہوں, تو بات ختم ہو گئی. آپ کی اگر نیت خراب ہے تو آپ کا جو آپ کی سزا ہے وہ اللہ دے گا, اگر نیت درست ہے تو اس کا اجر بھی اللہ دے گا. اصل میں اس طرح کے جو دسترخوان لگتے ہیں, کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے, کبھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے, کبھی بعض اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور اسی طرح سے ائمہ اہل البیت کے ناموں سے, یہ بنیادی طور پر غریبوں کی دستگیری اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے. میں چھوٹی بنیادی طور پر 2 باتیں کروں. حرام تو نہیں ہے, مطلب قطعاً حرام نہیں ہے. دیکھیے آپ بتائیے. بالکل جائز ہے, جائز ہے سر. اللہ کے نام پر کوئی آپ کی طرف سے کیا بیان ہے اس پہ؟ کیا کس چیز مطلب یہ نیاز نظر ثواب کا کھانا, ایصال ثواب جائز ہے, ٹھیک ہے, مگر کسی کی وفات پر اس کی خوشی کا اظہار کرنا یہ ناجائز ہے. ناجائز ہے. وہ کھانا جائز ہے جو اللہ کے نام پر ہو, اللہ کے نام, غیر اللہ کے نام پر وہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے مکمل کرنے دینا. صرف 1 منٹ میں ایک بات یہ ہے کہ وصال ہمارے یہاں جو ہے نا, کسی کے وصال جو اسلام میں تصور ہے سوگ کا وہ ہے 3 دن.
3 دن کے بعد سوگ نہیں, جب سوگ نہیں تو پھر آپ, یہی تو ہم پہلے اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ تاریخ کا تعین کیوں کر رہے ہیں. یہ تو میرے والی بات ہے نا کہ تاریخ کا تعین آپ نے کر لیا کہ وہ ان کا یوم وصال ہے, اس دن وہی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آدمی کوئی بکرا ذبح کرتا ہے تو کیا کسی انسان کا نام لے کے ذبح کرتا ہے یا اللہ کا؟ یہیں سے اس کی نیت کا اظہار ہوتا ہے. اگر مرغی ذبح کرے یا بکرا ذبح کرے یا گائے, جو شخص کوئی کھانا بناتا ہے بنیادی طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بناتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے اس کو کس چیز کی توقع ہوتی ہے؟ ثواب کی. وہ ثواب جو اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے, تم خیر کا کام کرو میں ثواب دوں گا. اب آپ کو جو ثواب مل رہا ہے آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں خدایا یہ ثواب تو فلان تک پہنچا دے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں یہاں پر کہاں پر حرمت کی بات آتی ہے؟ کوئی مسلک یہ کہہ سکتا ہے یہ حرام ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے اصل میں. اس لیے یہ جو اس طرح کی نیازیں ہیں, چاہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہو عاشور میں, چاہے ربیع الاول میں, چاہے باقی اوقات میں, اگر آپ کی نیت ان ہستیوں تک ثواب پہنچانا اور اس ذریعے سے غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے تو اس سے بہتر ثواب کا کام اور کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور نیت آپ کی ہو تو وہ آپ جانے, آپ کا خدا جانے. نیتوں پر قدغن میں نہیں لگا سکتا, نیتوں کی تشخیص اللہ کے ذمہ ہے. اس لیے نیتوں کا ثواب اور گناہ بھی اللہ دیتا ہے, مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. فیصل بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, سوالوں کے جواب رہ گئے. السلام علیکم اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے 2 سوالات آئے تھے, ایک قبرستان میں دیگیں پکانا اور دوسرا قوالیاں کرنا. جی فیصل بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قبرستان میں قبر کے اوپر آگ جلائی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے. لیکن قبرستان میں, جیسے بعض قبرستانوں میں کراچی میں ہمارے یہاں کئی مزارات ہیں, مزارات پر ان بزرگان دین کا سالانہ ختم ہوتا ہے, عرس کی تقریب ہوتی ہے, تو ظاہر ہے دیگ وہیں بنے گی. تو وہ ہمارا تجربہ بھی یہ, ہم نے دیکھا بھی یہی ہے کہ وہ قبرستان میں قبروں کے اوپر نہیں بنائی جاتی, باہر جگہ ہوتی ہے, مزار سے متصل جگہ ہوتی ہے, وہاں اگر اس تقریب کے لیے دیگ پکائی جاتی ہے, کھانا بنایا جاتا ہے, تو کھانا کہیں پر بھی مسلمان بنا سکتے ہیں. کھانا بنانے کی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے. اور وہ جو جانور لیا جاتا ہے, وہ جیسے میں آپ کو عرض کروں, لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ولی کے نام پر جانور ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل. تو آپ جب قربانی کرتے ہیں تو آپ 2 بکرے لے کے آتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پوچھوں فیصل بھائی یہ کس کا بکرا, آپ کہیں گے کہ یہ میرا بکرا ہے, یہ میری اہلیہ کی طرف سے بکرا ہے. تو کیا وہ بکرا آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا ہوگا؟ نہیں, وہ ذبح آپ اللہ کے نام پر کرتے ہیں, لیکن نام آپ کا لگایا جاتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دوسری بات جو آپ نے کی قوالی کے حوالے سے, تو قوالی دیکھیے بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے جو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے, تو آپ نے اس کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا, اور اس سے کئی غیر مسلم لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا. آج بھی قوالی ہوتی ہے, ہم کلی طور پر جو آج کل قوالیاں ہوتی ہیں اس کے جواز کی بات نہیں کریں گے, اس میں عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو قوالی شرائط و ضوابط کے ساتھ ہو, وہ ابو محمد صاحب کو کیا لگے گا؟ وہ تو علماء دیوبند جو حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ان کے مریدین ہیں. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود جو ہے وہ چشتی صابری تھے, اور چشتی صابری جو ہوں ان کے ہاں, چشتی نظامی جو ہوں ان کے ہاں یہ قوالی بالکل جائز ہے, اور قوالی کی شرائط ہیں. آج بھی میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, آج پھر کہتا ہوں, آپ گولڈہ شریف چلے جائیں, اس گئے گزرے دور میں حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر قوالی ہوتی ہے, اور بعض اوقات قوالی سننے والوں میں
اپنے زمانے کے شیخ الحدیث حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس جیسے بڑے پائے کے علماء موجود ہوتے ہیں. عام قبرستان کی بات کر رہا ہوں. نہیں، اس مزار پر بھی قوالی اگر شرائط کے ساتھ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں یہ جو بات کر رہے تھے، یہ جو قوالی کلچر آنے کا شرائط کیا ہے اس میں عرض کرتا ہوں. ہمارے فیصل صاحب میں کوئی شرائط کیا ہے؟ جی میں ہم عرض کر رہے ہیں. قوالی کے حوالے سے ہم بالکل اس طرح اوپن اجازت نہیں دیتے. قوالی کی شرائطیں، سب سے پہلے جو قوالی کرنے والا شخص ہے وہ بادشاہ ہو، وہ جو کلام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ کلام خالصتاً اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی حمد و ان کی توصیف، اور یا جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں ہو، یعنی ان کے مناقب ہوں. تیسرے نمبر پہ جو صاحب سلسلہ پیر طریقت ہے وہ اس پر موجود ہو، اور وہاں تمام لوگ باشرہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور کسی کے اوپر بھی کیفیت وجد و تواجد والا، وہ جس کو کہتے ہیں نا ہنگم دنگن، وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور قوالی کرنے والا کوئی امرد یعنی امرد لڑکا نہ ہو. اور اس کے علاوہ اس قوالی کے دوران کسی قسم کی اور ایسی حرکت نہ ہو جو شریعت مطالعہ کے اندر ممانع ہے. قبرستان میں جہاں کہتے ہیں سکون کی جگہ ہے، شور نہیں ہونا چاہیے. جی میں عرض کر رہا ہوں، آج جسے گانا، کنسرٹ، ڈرامہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ نام قوالی کا دے کر تو اپنی یہ جو تسکین ہے، خواہشات نفس، اس کو وہ پورا کرتا ہے. ٹھیک. اب ایسا بھی لوٹ مار نہیں مچی ہوئی ہے کہ ایک آدمی ڈرامہ کر رہا ہو اور اس کو نام دے دے جی کہ میں یہاں پر جناب اس کا ختم بخاری کر رہا ہوں تو ہم اس کو مان لیں. ہم حالات دیکھیں گے. کسی صاحب طریقت کے مزار پر انوار پر وہاں مکمل قیود اور مکمل احتیاط کے ساتھ، غنا کے ساتھ، یعنی ترنم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی پیغام کو پہنچانا یہ اور چیز ہے. اور یہ جو آج میں شرابی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قوالی ہے. کوئی کہتا ہے کھلائے میں خانہ، پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں یار. شراب کی بات ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں آ کے مجھے پی، اور پڑھنے والا، اور کئی جگہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ساتھ شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہوتا وہ سٹائل ایک مجرے اور جس کو کہتے ہیں نا اس کا کنسرٹ کا ہوتا ہے، اور نام اس کو قوالی دیتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بالخصوص قبرستانوں کے اندر جس طرح عام آپ کے مجھے پتہ چلا ہے، پیچھے ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ قبرستان کے اندر ایک کنسرٹ کر دیا گیا، اور اس میں ایک آدھ اگر قوالی تم نے اس کی پڑھ بھی لی تو یہ پڑھنا بھی میں کہتا ہوں یہ اس کی بے ادبی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. سوری میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ والی چیز جو آئی ہے، یہ پہلے ہو یہ رہا تھا کہ قبرستان میں ہمارے یہاں کانسرٹس نہیں، ڈانس پارٹیز ہو رہی تھیں. یہ میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں، ڈانس پارٹیز باقاعدہ ڈی جے وی جے کے ساتھ ڈانس پارٹی شروع ہوئی. تو اس پہ پھر چھاپے واپے پڑے، تو اوبیسلی ینگسٹرز جو ہیں بہت سارے وہ گرفتار بھی ہوئے. اس میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہ کلچر آیا ہمیں. یہ جو ایک گوروں میں ایک رات منائے ہیلووین جو منائی جاتی ہے، یہ وہاں سے وہ چیز آئی تھی. سو ہیلووین میں وہ لوگ تھوڑا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ ڈانس ہو رہا تھا، ڈانس پارٹیز ہو رہی تھیں. 2-3 دفعہ یہ ہوا ہے، اور اس پہ بڑی مذمت ہوئی تھی اور وہ بند کروائیں. تو اس کے بعد یہ ایک دوسرا راستہ کھل گیا قوالی کا کہ بھائی یہاں تو قوالی ہو رہی ہے. ابو محمد صاحب کافی دیر سے جو آپ کے ایکسپریشن تھے میں نوٹ کر رہا ہوں، چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں، یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب جو ہے نا وہ مستقل یوں تھے. نعتیہ کلام جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کتنے ادب سے، کتنا باوضو ہو کر، کس قدر خشوع خضوع کے ساتھ، کس قدر دل کی عقیدتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ تقریباً سبھی جانتے ہیں. بالکل. اسی طرح منقبت ہے، حمدیہ کلام ہے، اللہ جل شانہ کی تعریف ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. مجھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. موجودہ قوالی کے زمانے میں جو مفتی حنیف قریشی صاحب فرما رہے ہیں، یہ قوالی تو پتہ نہیں شاید کہیں ہوگی، ہم نے ایسی قوالی نہیں دیکھی کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں. آج کل جو قوالیاں ہو رہی ہیں، طبلے کی تھاپ پر میں اپنی بہن، بیٹی، بیوی کا نام برداشت نہیں کر سکتا. میں صحابہ اکرام اہل بیت اعظام یا ان کی جو مستورات ہیں ان کا نام کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ قوالی نہیں ہے، یہ قوالی کے نام پر مذاق ہے.
قوالی اگر نعت پڑھنے کا نام ہے نعت خوانی کی طرح تو یہ ہمیں قبول ہے، لیکن اگر قوالی اس چیز کا نام ہے کہ طبلے کے تھاپ پر صرف آپ کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں اور آپ نہ فرض نماز پڑھتے ہیں، نہ وہاں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، نہ وضو کو ہوتا ہے، نہ باشرہ کے شخصیات کا خیال ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سلسلے صرف ان کے ہاں نہیں ہیں، بریلوی مکتبہ فکر ہمارے بھی ہیں، ہم خود صاحب نسبت ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی۔ جہاں تک بھائی نوید عباسی صاحب نے کہا جی حاجی امداد اللہ مہاجر رحمہ اللہ ان کے ہاں قوالی کا یہ سسٹم تھا، تو میں نے آج تک نہیں پڑھا، اگر کوئی ریفرنسز ہو تو مجھے ضرور دیجیے گا۔ انہوں نے کوئی ایسی قوالی کی محفل ان کے نہ ہوئی، نہ ہم نے دیکھی، نہ ان کے سوانح حیات میں ایسی کوئی محفل موجود ہے۔ تو اس قسم کی جو قوالیاں آج کل ہو رہی ہیں اس کو ہم نہ کرتے ہیں، نہ اس کے قائل ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اصل میں وہ جو دور ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں سے قوالیوں کا سلسلہ شروع ہوا، امیر خسرو جب لکھا کرتے تھے اس حوالے سے، تو وہ بڑا تاریک دور ہے ان لوگوں کا جن بیچاروں کو جو ہندو تھے دن میں ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا کہ ان کا سایہ کہیں جو امیر اور بڑی ذات کے ہندو ہیں ان پہ نہ پڑ جائے، ان کے بچوں پہ نہ پڑ جائیں۔ سو یہ پورا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو جب قوالی شروع ہوئی اور ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو بلا کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا کہ آپ بیٹھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا سلسلہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلنے دیتے اور آپ ہمیں ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو وہ چیز تھی ایک چونکہ اس وقت بھجن وغیرہ یہاں زیادہ تھے، ہم اس خطے کی بات کر رہے ہیں، برِ صغیر کی، تو اوبویسلی وہ ہمارے یہاں تو اہل سنت کے خواتین کا قبرستان جانا منع ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں جو ہمارے احناف کے نزدیک قبرستان کو میں خواتین کا جانا، تو جب خواتین بے پردہ فیشن میں میک اپ پہ قبرستان میں جا رہی ہوں گی، چاہے کونسلر ہو یا قوالی ہو، تو اس کو علماء ہم یہ کہ ہمارے علماء کوئی بھی جائز قرار نہیں دیتے۔ اس پہ سوری میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، لیکن اوبویسلی میں نے کچھ پڑھا تھا تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان عبرت کے لیے کہا کہ قبرستان میں جائے، عبرت حاصل کریں تاکہ موت یاد آئے۔ اگر کونسلر اور قوالی قبرستان، ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری ایک بات پر ذرا آپ توجہ دے دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کی بچیوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گائے۔ اور صرف یہی نہیں، جب بھی نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے اور واپس تشریف لاتے تو صحابہ کرام اسی طرح خوشی کا اظہار کیا کرتے، کبھی حضرت عباس، کبھی حضرت عبداللہ بن رواحہ، کبھی دیگر صحابہ، اور وہ بچیاں قبیلہ بنو نجار کی نبی علیہ السلام کی آمد پر خوشی کے ترانے بجایا کرتی۔ تو دف بجانا، اس کو یک جنبش قلم ناجائز کہنا یہ بہت جسارت ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ عمل ہوا ہے اور بچیوں نے دف بجا کر ترانے پڑھے ہیں۔ یہ تو روایت ہے، یہ تو ہم نے بھی پڑھ رکھی ہے۔ میں عرض کروں، میں ایک ریفرنس رہ گیا پروفیسر صاحب کا، اس طرف آ رہا ہوں صرف 30 سیکنڈ میں۔ ایک ہے دف بجانا، قوالی کے اندر موسیقی کے باقی تمام آلات موجود ہوتے ہیں، دف ایک علادہ چیز ہے اور باقی موسیقی کے آلات جو ہیں وہ علادہ چیز ہے۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ بار بار ایسا کیا گیا، مدینہ آمد پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر استقبال کیا گیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع یہ پڑھا گیا، لیکن اس کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ارے مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ غزوہ تبوک سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو تب یہ ہوا۔ موسیقی کے جو آلات کر لیں بات کر لیں اپنی کر لیں بات، ہاں کر لیں۔ اس کے بعد اگر کہیں ہوا بھی ہوگا جو میرے علم میں نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ موسیقی کے آلات کو حضور نے توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر بھی بحث ہو سکتا ہے۔ اب میں آ جاؤں، میں عرض کر رہا ہوں، چاہتے ہیں ایسا ماحول نظر نہ آئے کہ علماء آپس میں لڑ پڑے۔ نہیں میں تو بالکل، یہ اسی لیے میں نے، میرے بھائی ہیں، میرے ہم مکتب، میرے دوست بھی ہیں، میں نے اس لیے ان کو روک دیا کہ آپ رک جائیں، ان کی بات پوری ہو۔ اب آپ حضرت ارشاد فرمائیں۔ نہیں میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو سیدنا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اشعار پڑھے
اور کہا کہ من قبل آتبت فی الظلال وفی مستوعد حیث یحصف الورق ثم عبدت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ علق. یہ سارے اشعار جناب حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کے چچا ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, حضرت مولا علی پڑھ رہے ہیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں. مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلمان ہوگا نبی علیہ السلام مدینے سے باہر جائیں اور وہ انتظار نہ کریں, بچے ہوں یا بچیاں عورتیں ہوں, جب نبی جاتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے, اور جب حضور واپس جاتے تو وہ ہر دفعہ چھتوں پر کھڑے ہو کر محبت رسول کا تقاضا یہ تھا کہ وہ استقبال کیا کرتے ہو, اور اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں, اور یہ تقریباً کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں پروفیسر صاحب آپ یہ سن رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا بیان ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ قوالی کی بات ہوئی, یہ قبرستان میں قوالی کی بات ہوئی, آپ اپنے مکتبہ فکر کا نقطہ نظر پیش کر دیں. جو گفتگو ہوئی ہے قوالی پر, اس میں اکثر صحیح گفتگو ہے. یہ قوالی جو ہے یہ یعنی ہمارے نزدیک ہمارے جائز نہیں, کیونکہ اس میں موسیقی ہے, اور جب موسیقی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ حدیث میں باسن اللہ بکسر المعازف والمزامیر, اللہ تعالی نے مجھے یہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بنا کیا. جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, جب آپ تبوک سے تشریف لائے, ایک لڑکی تھی, بچی تھی, اس نے کہا رسول اللہ جب آپ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ واپس خیر و عافیت کے ساتھ آ جائے میں آپ کے سامنے دف بچاؤں گی. دف جو ہے کہ موسیقی نہیں ہے, دف جو ہے ایسے ایک طرف سے اس کا ہاتھ مارنے والی آواز نکالتا ہے, وہ ایسی نہیں کہ اس کو لہر پیدا ہوتی ہے, موسیقی کا مستانہ پن پیدا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں دف تک تو جائز ہے. میں سوال کر رہا ہوں, دف تک تو جائز ہے. موسیقی کی تعریف بتائیے گا, تعریف ارشاد فرما دیں. دف تک تو جائز ہے, باقی وہ آلات جو آلات اندر انسان کے ترنم پیدا کرے, جوش پیدا کرے, سمجھنا, دف سے جوش پیدا نہیں ہوتا. جب تو موسیقی تو انسان کے اندر جوش اور جو اس کے اندر جذبات ابھارتی ہے, ایسی موسیقی واقعی ناجائز ہے. اور اسی طرح جو اس پر جو کلام پڑھا جائے اللہ اور رسول کی تعریف میں, وہ کلام بھی یعنی باطل کلام ہے. تو ہمارا تو یہی مسلک ہے. باقی یہ حضرات جانتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہم تو کرتے ہی نہیں چیزیں, ان سے دور رہتے ہیں, ان سے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں بھائی, ہم تو نہیں کرتے. یہ پروفیسر صاحب کال ہے انی بھائی, سوری کراس کویسچننگ نہیں کرتے, لیکن سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ جب دف بجے تو اس پہ جسم زیادہ جوش پڑتا ہے یا کہ ترنم سے. چلیں خیر, ایک کال ہے لاڑکانہ سے, کال ہے شاہ نواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ کرم ہے پروردگار کا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں, تو وہ قوالی سے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے قوالی سننی ہے, تو آپ نے حضور غوث پاک نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں تو بھی جن کے پاس وہ لوگ تھے جو قوالی کرتے تھے وہ جا چکے, ان کے سازینے ٹوٹ گئے ہیں. تو ایک واقعہ ہم نے سن رکھا ہے, تو کیا اس واقعے میں کوئی حقیقت ہے؟ اور دوسری ایک اور بات چھوٹی سی ہے کہ خواجہ جی کے نام پر اکثر آج کل لوگ جو ہے نا وہ رجب کے اس مہینے میں, خواجہ جی کے مہینے میں دیگ گھماتے ہیں, کہتے ہیں جس کی نیاز منت پوری ہوگی دیگ گھومے گی, اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو دیگ گھومتی ہے. تو جی فیصل یہ رسومات ہے, یہ اس کا مجھے بریک کے بعد جواب چاہیے. کہیں مت جائیے, بریک سے واپس آتے ہیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. خوش رہیں خوش ہیں شہید صاحب. آپ سوری کھانا کھا رہے ہیں، میں آپ ہی کی طرف مڑ گیا. یہ ایک تو دیکھ گھمانے والی بات تھی. پہلے ان کے جواب دے دیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یا پیچھے جو آپ کا ایک ریفرنس ہے مجھے پتہ ہے وہ بہت ضروری ہے شہیدی صاحب کا اس پہ موقف آنا. یہ دیکھ گھمانے والی بات کیا ہے؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی وہ رسمیں ہیں جن کی بنیاد کوئی نہ کوئی جہالت پر مبنی سوچ ہی ہے. بالکل. اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہیں تو قبرستان میں اس طرح کی کسی حرکت کی کوئی نہ اجازت ہے نہ کوئی جواز ہے. بالکل. قبرستان میں جائیں آپ کس لیے؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، قبروں کو دیکھ کر خود اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنے کے لیے. یہ سوچ کر کہ آج اگر یہ لوگ قبروں کے اندر ہیں تو کل قبروں کے باہر ہماری طرح سے تھے اور کل ہم بھی انہی کی طرح قبروں کے اندر ہوں گے. یعنی عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے قبرستان. اس لیے کہا گیا ہے بار بار کہ تم لوگ جاؤ قبرستان تاکہ اپنی اس زندگی کی بے ثباتی کو پہچان سکو. ٹھیک ہے. باقی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یا رسم کہیں آپ جو بھی آپ اس کو نام دیں، کہیں نہ کہیں سے ہم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک چیز جس کی بڑی اس حوالے سے اسی آپ کے سوال کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر ایک سوچ ابھری ہے کہ بھئی موت کی خوشی منانی چاہیے، غم نہیں. اور ایک بڑا طبقہ اس حوالے سے لوگوں کی موت پر بینڈ باجے بجاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، مبارکبادیں دیتا ہے، اس کو ایک نئی پیدائش سمجھتا ہے. اب یہ ایک فکر ابھر رہی ہے اور اس کو پھر ہمارے یہ جو برصغیر کے غلامانہ ذہن کے حامل بعض لوگ ہیں اس کو یہاں پر کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بظاہر چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں یہ بھی دین کی کوئی شکل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بالکل. جہاں تک پہلا آپ اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک سرٹن علاقہ ہے جہاں پہ اگر 100 سے اوپر کسی کی عمر ہو جاتی ہے تو 3 دن تک ان کے گھر میں جو ہے وہ جنازہ رکھا رہتا ہے اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ گھر میں لوگ ناچتے ہیں، میوزک بجتا ہے اور وہ بڑا وہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر وہی بات ہے اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا سوال وہیں آ جاتا ہے. یہ ان لوگوں سے، یہ آپ لوگوں سے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں سے سوال ہے. نماز نہیں پڑھنی، دعائیں نہیں مانگنی، کوئی کام نہیں کرنا، منتیں مانگ لینی ہیں آپ نے اور اس میں دیگیں بھی گھمانی ہیں آپ نے اس میں، اور پتہ نہیں عجیب عجیب منتیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے مانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے آپ کا ایک سرٹن عقیدہ ہے، آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن مانگنے والے تو پتھر سے بھی مانگتے ہیں، انہیں بھی مل جاتا ہے بھائی، ایسی بات تو نہیں ہے. پر اب جیسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اس وجہ سے ہاتھوں میں پتھر یا گلے میں تعویذ یا کوئی ایسی چیز پہنتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو یونیورس اثرات کرے گی ان کے اوپر، جو یونیورس اثرات کرے گی، سورج کی شعاعیں یہ اثر کریں گی، فلانی چیز یہ اثر کرے گی، تو اس سے آپ کے اندر بہتری آ جائے گی اور اس سے آپ کو کامیابی ملے گی. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے مفتی صاحب نے ابھی وقفے میں ایک بات کہی کہ میں تھوڑا سا فلسفیانہ جواب دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عاقلانہ جواب ہونا چاہیے جس کی بنیادیں آپ کو قرآن اور سنت میں ملیں. ٹھیک ہے. دیکھیے بنیادی طور پر کائنات میں کوئی ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ ٹوٹتا ہے نہ گرتا ہے. بالکل. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بے شک ہے. اب اس کے بعد پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی ہے. بالکل. آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے. پتھر میں سر توڑنے کی تاثیر رکھی ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور وہ تاثیر اس پتھر کی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی تاثیر ہے. بالکل. آپ سونا خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو. بالکل. حرام کیوں ہے؟
1000 آپ حکمتیں گڑنا شروع کر دیں, اللہ نے کہا حرام ہے, بات ختم ہو گئی. سر اس کی تو ایک حکمت ہے میں سونے کی, بیکاز سونے سے تھوڑا مردوں کے لیے فزیکلی اٹس ناٹ ویری گڈ. نہیں دیکھیں یہ ایک حکمت ہے نا, اس کے علاوہ اللہ نے اس سے کیا بڑی حکمت کیا سوال ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کی صحت پہ اثر کرے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی طرف سے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. بالکل, اللہ نے اگر وجہ بیان کی ہو, دیکھیں اللہ نے اگر وجہ بیان کی ہو, رسول اللہ نے اگر وجہ بیان کر دی ہو, سمعا و طاعتا ہم آنکھ بند کر کے قبول کر لیں گے. لیکن اگر ہم وجوہات بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ہماری یا تحقیق ہوگی یا گمان ہوگا, اس کو ہم اللہ سے نسبت نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو سکتا ہے یہ وجہ نہ ہو. سر یہ شاہ صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے کہ خواتین کو قبرستان میں جانا منع ہے, سو اوبویسلی اس زمانے میں قبرستان بہت دور ہوا کرتے تھے آبادیوں سے اور سنسان ہوا کرتے تھے, تو میرے خیال سے اس وجہ سے منع کیا گیا کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں. کوئی خدا نہ خواستہ میرا موقف اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. ہمارے ہاں خواتین پر کسی چیز میں کوئی قدغن نہیں ہے, کسی چیز میں. ہاں وہ حالت مخصوصہ میں نبی کریم کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل بالکل. ائمہ اہل البیت کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتی, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, چونکہ وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے. اس کے علاوہ قبرستان میں وہ جا سکتی ہیں, لیکن اصل مسئلہ جس چیز کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ کہ من حیث انسان عورت بھی انسان ہی ہے. بالکل. اس کو بھی وہی حکم ہے کہ آپ جاؤ وہاں سے عبرت حاصل کرو, لیکن اپنے دینی ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان سے خارج ہو کر نہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں اس پر پابندی کوئی نہیں ہے کہ خواتین جا سکتی ہیں. میں نے کسی خاتون کو آج بھی قبرستان میں ایسے نہیں دیکھا کہ وہ سر پہ دوپٹہ لے کے نہ آئی ہوں, کم سے کم. مطلب اوبویسلی میرا بھی جانا ہوتا ہے قبرستان میں. اس میں فیصل بھائی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اصل 2 احادیث ہیں. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے قبر کی زیارت کرنے والیوں پر. ایک حدیث ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارات القبور الا فزوروہا, کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے ابتدائے اسلام کی بات ہے کہ میں نے منع کیا تھا. الا فزوروہا, آگاہ رہو اب تم قبروں کی زیارت کرو. کیوں کہ فتزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ, کہ یہ جو عمل ہے دنیا کے اندر تمہیں زہد اور تقوی عطا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے محدثین کرام ان کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے جو تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ مطلقاً عورتوں کے لیے ممانعت ہے, وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو میں نے پہلے پڑھی ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اہل سنت کے محدثین کی, علماء کی, فقہاء کی, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ وہی ممانعت ہے جس ممانعت کو اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا. جب اللہ کے نبی نے اجازت دی تو مرد اور عورت دونوں کو دی, اور جب منع کیا تو دونوں کو منع کیا. لہٰذا ہمارے یہاں کنڈیشن ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تو قبرستان میں عورت کی جانے سے اس کی بد پردگی, بے پردگی, بے نگاہی ہوتی ہے تو عورت کا جانا جائز اور درست نہیں. بالخصوص یہ جو مزارات اولیاء کے اوپر آراس کے دنوں میں جہاں دھکم پہل ہے اور بندہ بندے سے ملا ہوا ہے, وہاں عورتیں گھس رہی ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پامالی ہو رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر قبرستان ایسے ہے جیسے ہمارے بہت سارے دیہاتی علاقوں میں ہے کہ وہاں عورتیں کام کاج کرتی ہیں, وہاں گھاس پھوس کرتی ہیں, کھیتوں میں کام کرتی ہیں, اور اسی طرح 7 قبرستان ہے, 7 ادھر جا کر اگر وہ اللہ کی جس فاتحہ پڑھ لیتی ہیں کرتی ہیں تو اس سے اس میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے میرا. ایک ایسی عورت ہے جس کا شوہر مر گیا اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں, تو وہ کیسے کیا وہ نہیں جائے گی قبر پہ؟ دیکھیں یہاں یہ بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے, اس پر میرے خیال میں ان کا موقف بھی آنا چاہیے مکتب اہل تشیع کی طرف سے. شاہ صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ادھر تو بالکل منع نہیں ہے, ادھر تو اوپن ہے, جا سکتا ہے. یہ میں عدت کا یہ مسئلہ آ رہا ہے. نہیں عدت کے بعد کی بات کر رہا ہوں سر, اور میں ہمارے ہاں یاد رکھیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ موقف آنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں کہ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت میں آ جاتی ہے, اب وہ کیا کام کر سکتی ہے اور کیا کام نہیں کر سکتی. نہیں میں تو عدت کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو میں عدت پہ ہوں ہی نہیں.
نہیں تو میں جو یہ اس بات کا کر رہا ہوں کہ شوہر اگر فوت ہو اس جائے فوت گا، ہو گیا، اس نے عدت پوری کر لی، تو اچھا کیا اس کے بعد بھی نہیں جا نہیں سکتی؟ بالکل جا سکتی ہے، وہ تو مطلقاً ہے نا. جب آپ مطلقاً قبرستان میں جانے کی ہم بات کر رہے ہیں شرائط کے ساتھ، تو شوہر کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا. جی یعنی اگر مطلقاً جا سکتی ہے لیکن شرائط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہاں بے حرمتی نہ ہو، بدنگاہی نہ ہو، یہ اور بالکل پاکی ناپاکی کا خیال شب رکھا جائے. برات پہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے ہمارے پنڈی کے قبرستانوں میں، اور اللہ معاف کرے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جناب وہ اگربتیاں اٹھائے ہوئے، یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے آج قبرستان کے اندر کوئی آگ لگ گئی ہے. اور یار خدا کا واسطہ یہ اس چیز سے نکلیں. یہ کیا آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے؟ بس کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، مٹھی بھر کے اگربتیاں لیں، ان کو جلایا اور جا کر قبر پہ ٹھونسا، اور چلو بھائی لڑکیاں جا رہی ہیں، لڑکے جا رہے ہیں، بدنگاہی ہو رہی ہے. اور خدا کے بندو، زیارت قبور کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاں جناب میلہ لگا لو قبروں کے اوپر اور یہ سلسلہ. اور بالخصوص قبرستان کے اندر قبروں کے اوپر آگ جلانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، حرام ہے قبروں کے اوپر یہ آگ جلانا، بالکل منع ہے. قبر کے اوپر اگربتی جلانا بالکل منع ہے. اور اگر ضرورت اور خوشبو کے لیے وہاں اگر کوئی بدبو وغیرہ آ رہی ہے، صرف آنے والے زائرین کی استراحت کے لیے اگر آپ ہلکی پھلکی ایک آدھ اگربتی لگاتے ہیں تو اس کی ہم اجازت سے انکار نہیں کرتے. لیکن بنیادی طور پر یہ ہندوؤں سے انسپائریشن ہے، یہ ہندوؤں سے یہ لوگ انسپائر ہیں کہ وہ جو اپنے وہ کرتے ہیں بتوں پہ وہ جو ایسے ایسے کر کے، تو یہ اس کو ادھر لے کر آ گئے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے. پروفیسر صاحب آپ اپنا موقف دے دینا. میرا موقف ماشاءاللہ شیخ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا. جو حدیثیں بیان کی ہیں آپ نے، اس میں واقعی علماء کے دو موقف ہیں. تو ایک تو یہ ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بالکل بندی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مردوں کو منع فرمایا، سب کو منع کیا، عورتوں مردوں دونوں کو منع فرما دیا. پھر آپ نے مردوں کو اجازت دی، کہا کہ تم قبر کے، اس میں علماء کہتے ہیں کہ عورتیں جو ان پر اسی طرح نفی ہے، لعن اللہ زوارات القبور، سمجھے نا. تو عورتیں جو ہے ممنوع رہیں گی، باقی مردوں کے لیے اجازت ہے. تو مطلب اگر اس عورت کے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے تو اس کے شوہر کی قبر کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے تو کوئی نہیں جا سکتا؟ نہیں، زوارات کثرت سے زیارت کرنے والی اس پر لعنت. اگر غائب چلی گئی وہ حرج نہیں. اچھا غائب چلی کوئی حرج ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. ورنہ یہ ہو رہا تھا کہ بالکل. جی سر بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری موت کی تیاری کتنی ہے. جتنے لوگ قبرستان جاتے ہیں کیا انہیں قبرستان جانے کی دعا بھی آتی ہے؟ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بچوں کو سکھلائی گئی تھی صحابہ اکرام کے زمانے میں. اور جو دعا ہے قبرستان جانے کی وہ کسی بندے کو نہیں آتی، حالانکہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ قبرستان جائے یا قبرستان کے پاس سے یا قبرستان کے بیچ سے گزرے، وہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ جل شانہ جتنے روز اول سے آخر تک جتنے مرحومین ہیں ہر ایک کی طرف سے اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور جتنے مرحومین ہیں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین اسأل اللہ بکم لنا ولکم العافیہ. اتنی سی دعا ہے، کتنے لوگوں کو آتی ہے. اگلی بات قبرستان جانے کی، قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے، ان قبروں کی حفاظت کے لیے. اور قبرستان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں بریک میں بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں رفاعی ادارے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی کسی غریب کو اپنے قبرستان میں جگہ دینے کی بھی سوچا ہے؟ اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. رہی بات عورتوں کی، ہمارے ہاں تو کبھی کبھی عورت چلی جائے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹے کا صدمہ ماں کب برداشت کر سکتی ہے، لیکن کثرت کے ساتھ اجتماعی شکل میں اسے وقت دے کر رنگ ڈھنگ کے ساتھ جانا یہ بالکل ممنوع ہے. ٹھیک ہے. اور اسی ممانعت میں قبرستان میں جانے کی جو ممانعت ہے عورتوں کے لیے، ان امور میں ایک چیز میں بھول گیا کہ جس وجہ سے منع کیا گیا وہ کہ اس کا وہاں جا کر جزا فضا کرنا اور وہاں پر بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑنا، اس وجہ سے منع کیا گیا کہ یہ وہاں جا کر اس طرح کی حرکت کرے گی جو کہ خلاف اسلام ہے. بالکل. تو یہ چیزیں، ویسے آنسو اگر آتے ہیں وہ ایک رحمت کی بات ہے، لیکن یہ جزا فضا کرنا یہ جائز نہیں. سوچو. جی سر. فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ جائز و ناجائز کی بات ہو رہی ہے. قبرستان میں جو عورتیں جاتی ہیں ان کے جانے کے حوالے سے تفصیلی بات ہو گئی، لیکن مجھے بڑی اہم بات کرنی ہے اور میں چاہوں گا کہ سب توجہ کریں اور ہمارے خاص طور پر کراچی کے کمشنر توجہ کریں کہ اس وقت جو کراچی کے قبرستان ہیں، قبرستانوں کی حالت یہ ہے
کہ آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, میرا بھی یہی علاقہ ہے, یہاں آپ گزری کے قبرستان میں چلے جائیں, دیکھیں ایک ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. دوسرے تیسرے دن جس کا کوئی نہ آئے یا 2-3 مہینے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کی کہاں گنجائش موجود ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور قبروں میں کوئی ترتیب, کوئی نظم نہیں ہے. نئی آبادیاں شہر کے اندر آبادی کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, لیکن کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. اور خاص طور پر جو بہت بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے, ہم قائل ہیں اگر کوئی آدمی قرآن کی آیات کسی مزار پر لکھتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید لکھنے میں حرج نہیں, لیکن قبرستان کے اوپر, قبروں کے اوپر آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور دیگر جو ہے وہ آیات وہ لکھی ہوتی ہیں, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر کتے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب آپ قبرستان میں یہ لکھ کے اور جناب پھر وہاں قبرستان میں جانے کا راستہ نہیں. آپ کئی دفعہ میتوں کے ساتھ گئے ہیں, ہم گئے ہیں میتوں کے ساتھ. لوگ جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو آیائے قرآنیہ پر بھی پاؤں رکھ دیتے ہیں, حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا ہے. بہت ممانعت ہے, یہ اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بہت سخت ممانعت ہے, بہت یہ ہمارے خوبصورت ساتھ بات خود کی ہو آپ نے. چکا ہے شیخ صاحب. ہم ایک غزل, اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے, یہ مسئلہ بڑا اہم کیا آپ نے, کتبے پہ اس میں وہ جو توجہ سارا دینی کچھ لکھا ہوا. تھوڑی سی بات اور بڑھاؤں گا. اب تو غریب کے لیے مرنا بھی کراچی میں محال ہو گیا. قبر 14,000 کراچی میں اندر, یعنی کہ ہمارے یہاں, چلو یہ تو ڈیفینس کی بھی چلو مالدار لوگوں کا علاقہ ہے سر. نیو کراچی میں, سرجانی میں غریب آدمی کو تو مرنا بھی عذاب ہو گیا ہے کہ اس کے ہزاروں روپے اس کو قبر کے دینے پڑتے ہیں. تو خدا را میں کہوں آپ کے توسل سے ہمارا پینل بیٹھا ہے, تھوڑی سی حیا ہو, تھوڑی شرم ہو, مرنے کے بعد تو آدمی کو تھوڑا آسانی پیدا کر دیں. یہاں حکومت سندھ سے اور کراچی کی انتظامیہ سے اور پورے ملک کی کہ ہر شہر میں قبرستان کے لیے جگہ مختص کی جائے. شہروں کے اندر جو قبرستان ہیں ان کو بند کر دیا جائے. اور المیہ یہ ہے, بند ہے, پابندی ہے. ڈیفنس کے قبرستان آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن مرنے والے کے لیے جب رشوت دے دی جائے تو وہاں قبر بنانے کی اجازت مل جاتی ہے. زندگی میں رشوت تو ہے ہی ہے, مرنے کے بعد بھی دی جاتی ہے. آپ کا چکر لگا وادی حسین میں؟ چکر لگا آپ کا جو قبرستان ہائی وے پہ, آپ کا چکر لگا وہاں پہ؟ جا کے دیکھ لیں, جا کے دیکھیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا سسٹم ہے. وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, خواتین کا قبر پہ جانا, اور یہ کیمرے لگے ہمیں آپ کے پاس, آپ کیمرے سے انٹر کریں, آپ اپنی دیکھ لیں جو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے, جو آپ نے دعا کرنی ہے, آرام سے آپ دعا کر لیں. گھر کی خواتین کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے, کچھ ہے, فل باؤنڈری. دیکھیں یہ انتظامات ہوتے ہیں. میں غریب علاقوں کی بات کر رہا ہوں سر. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے, ہمارے گورنر یہ نکلے سیاست سے باہر, کتنا برا ساری زندگی ایک آدمی اس چکر میں بیچارہ محنت کرتا رہتا ہے کہ یار ایک چھوٹا سا پلاٹ لے کے گھر بنا لوں. مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس چکر میں پریشان رہتے ہیں کہ اس بیچارے کو کیسے پلاٹ لے کے دیں. بڑا مسئلہ ہے یہ. قبرستان تنگ پڑ گیا, بالکل جگہ ختم ہو چکی ہے. سم اپ کرتے ہیں ان ساری رسومات کے اوپر, ان ساری چیزوں کے اوپر, تاکہ پھر ہم آزاد جمیل صاحب کی طرف بڑھیں. کہ آج کی اس گفتگو کا حسن یہ ہے کہ ہم نے مختلف موضوعات پر مختلف مسالک کے علماء کرام کی بڑی اچھی آراء سنی اور بڑے تحمل کے ساتھ سنی, اور ہر ایک نے اپنی دلیل بھی پیش کی. بالکل میرا خیال ہے بنیادوں پر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. جب وہ آپ شاخوں اور پتوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے, ورنہ بنیادوں پر میرا خیال ہے ان تمام مسالک اور علماء کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ ہمیں قرآن اور رسول اللہ کی سیرت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے, چونکہ وہ ہمارے لیے اصل ہے. اس کے بعد پھر فقہا کی آراء ہیں, ائمہ کی نقل کی ہوئی چیزیں ہیں اس کے بعد. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معاشرہ خود اڈاپٹ کرتا ہے, لیکن اس کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کا معیار قرآن اور سنت ہی ہے. اگر وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتا نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ٹکراتا ہو تو چاہے وہ قرآن ہی پڑھے, قرآن کوئی شخص گانے کے انداز میں پڑھ لے تو حرام ہے, اگرچہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہر عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی, ہر کام غلط نہیں ہوتا. اس کے لیے جو معیار ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے اور قرآن کریم کی
آیات اور ہدایتیں ہیں. اگر تمام مسلمان پاکستان کے اندر اپنے اپنے رسومات میں ان اصولوں کا خیال رکھ سکیں تو میرا خیال ہے بہت ساری مشکلیں خود بہت حل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. آئیے آزاد جمیل صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرا محترم بھائیوں دوستو، وجعلنا النہار معاشا، اللہ تعالیٰ معاش کا حکم دیتے ہیں کہ زمین پر پھریں اور روزی کو تلاش کریں. یقیناً رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اس کی تلاش کرنا ہم سب پر لازم ہے. ہواؤں میں پرندوں کو، سمندر میں مچھلیوں کو، جنگل میں درندوں کو، اور غاروں کے اندر بلوں کے اندر چونٹیوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں دعوت دینے کے لیے، تو دل میں خیال آیا کہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو پیچھے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ کوئی اور تو ہے نہیں گھر پر جو بچوں کو کھلائے پلائے. تو اس میں ہاتھ میں عصا ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حکم خداوندی ہے کہ اے موسیٰ، یہ لاٹھی جو ہے نا یہ سامنے پتھر پر ماریں. تو لاٹھی جب پتھر پر پڑی تو پتھر میں سے پتھر نکلا. فرمایا ایک دفعہ پھر مارے، تو دوسرا پتھر جب کھلا تو اس میں سے تیسرا پتھر. تو حکم ہوا ایک دفعہ پھر ماریں، تو 3 دفعہ کے بعد اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ 3 پتھروں کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کے منہ میں سبز پتا. تو حکم ہوا اس کو کان کے قریب کریں، یہ کہتا کیا ہے. تو انبیاء کو تو اللہ نے علم دیا، تو وہ کان کے قریب کیا تو وہ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی یعرف مکانی یرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے میرا رب جو میرے مکان کو جانتا ہے، پاک ہے میرا رب جو مجھے یہاں رزق دیتا ہے، پاک ہے میرا رب جو مجھے بھولتا نہیں ہے. آپ کا میرا رب نہ آپ کو بھولے گا نہ مجھے بھولے گا، نہ نافرمان کو بھولے گا نہ فرما بردار کو بھولے گا. کھلاتا سب کو ہے، کھلاتا پلاتا سب کو ہے، کھلانے پلانے سے نہیں روکے گا. وہ جب تک زندگی ہے جتنا لکھا ہوا ہے ضرور ملے گا. مقدر کی روزی روٹی کہیں نہیں جا سکتی. وعدہم عدا، عدد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں زیادتی کمی بالکل نہیں ہو سکتی. جو ملنا ہے سو مل کے رہے گا. ساری کائنات چھیننے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چھین نہیں سکتا، اور ساری دنیا دینے پہ آ جائے وَيَقْدِرُ لَا، میں روک دوں تو پھر دے گا کون. تو وہ خیال تھا کہ کھلائے گا کون، تو یہاں کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا، ایک اللہ ہی ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو اس نے انتظام کیا. انتظام، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب وہاں ناف کے ذریعے سے جو خوراک غذا مل رہی ہوتی ہے بچے کو، بچہ اگر ماں کے پیٹ میں سانس لے تو فوت ہو جائے گا، اور دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو فوت ہو جائے گا. اب بچہ پیدا ہوتے ہی کیا نظام چلایا، کس انداز کے ساتھ چلایا. پہلے دن کے بچے کے لیے ماں کا دودھ وہ پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. تو میں بات کر رہا تھا تجارت کی. ہم نے رزق کے حصول کے لیے تجارت کرنی ہے.
کاروبار کرنا ہے، ہم نے معیشت کو بہتری کے لیے اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے، صحیح ملازمت کے ساتھ دیانتداری کرنی ہے۔ اب کاروبار کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے تاجر کا حشر، سچے تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچے تاجر کو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے، نیکیاں بھی کما رہا ہے، جنت بھی کما رہا ہے، اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں دوستو، صرف رمضان، صرف روزہ، صرف حج، زکوٰۃ، یہ صرف دین کے ارکان نہیں ہیں۔ 75% دین وہ اعمال کی صورت میں ہوتا ہے جب معاملات صحیح ہوتے ہیں، جب معاملات درست ہوتے ہیں۔ 75% دین معاملات کے ساتھ جڑا ہے۔ اسلام بے شک عبادات کے راستے سے آتا ہے، معاملات کے راستے سے واپس چلا جاتا ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار کے لین دین کا طرز عمل کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب کل قیامت میں سب سے بڑی نعمت جنت چلے جانا، پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت وہاں کی انبیاء کے ساتھ ہو جانا، پھر سب سے بڑی نعمت اس سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جانا، پھر اس سے بھی بڑی نعمت کہ اللہ کا دیدار ہونا، اور اس سے بھی بڑی نعمت ایک جنتی کو اس وقت ملے گی جب رضوان پردے ہٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پہلا بول اللہ کا اپنے بندوں سے جو ہوگا، پہلا بول اپنے بندوں سے اللہ کا جو ہوگا وہ یہ ہوگا مرحباً بالصدیقین۔ سچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سچ بولنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ روزے داروں کو یا حج کرنے والوں کو یا نماز پڑھنے والوں کو، نہیں، بالصادقین، جو سچ بولتے ہیں۔ تو سچا تاجر جو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرے، اس کی خیریں دنیا میں پھیلتی ہیں، اس کی خیریں دنیا میں پھیلتی ہیں۔ قیامت والے دن ایک آدمی کے پاس ایک نیکی ہو جائے تو جنت ملے گی، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بھائی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان ہے نیکی نہیں ہے۔ اب تو حکم ہوگا کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، کچھ کیا کوئی خیر کا کام دنیا میں؟ کہاں میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا۔ ایک کام ہے جو اگر آپ مناسب سمجھیں، وہ یہ تھا کہ میں لین دین کرنے کے بعد میں ادھار بھی دیتا تھا، اور جس کے پاس نہیں ہوتے تھے میں معاف کر دیتا تھا، اور میں پھیرے نہیں لگاتا تھا، اس کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ میری کوئی اگر آپ کو سمجھ آتی کہ یہ نیکی ہے تو بس یہی ہے اور کچھ نہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے، جائیں جنت چلے جائیں۔ تو تجارت میں ناپ تول میں کمی، غلط تولنا، ملاوٹ کرنا، کھوٹ، میٹر دکھا کے گز دینا، کلو کا بٹھا رکھ کے کلو سے کم دینا، ہر چیز میں جب یہ کھوٹ شامل ہو جائے وہ تجارت کبھی اوپر نہیں جاتی، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مکہ مکرمہ سے ہجرت، مکے والے تجارت کرتے تھے، مدینے میں کاشتکاری ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو مدینہ میں جب آئے تو اللہ کے نبی نے مواخات قائم کی، مواخات۔ تو سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھائی بندی بنائی۔ تو حضرت سعد مدینہ کے مالدار شخص تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے
فرمایا کہ آپ میرے بھائی بن گئے ہیں، لہٰذا میرا آدھا مال آپ کا، آدھا میرا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، یہ بتائیں کہ مدینہ میں بازار کہاں لگتا ہے؟ تو بازار کا رستہ دکھا کہ او وہاں بازار لگتا ہے، تو کچھ چند کپڑے لیے اور بازار کی طرف، چند کپڑے کندھوں پر لیے بازار جب پہنچے، سچائی کے ساتھ کاروبار شروع کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف جب فوت ہوئے تو ترکہ میں ان کی بیویوں کو جو حصہ ملا 32واں حصہ ملا، 32واں حصہ ایک بیوی کو جو ملا 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ میں ایک بیوی کو، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے۔ یہ حلال کاروبار کی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا قسم کھانے سے سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو سود کھاتے ہیں تو سود سے بے برکتی آتی ہے۔ اور فرمایا جو لوگ مال سٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان پر مفلسی آ جاتی ہے، ان کا مال آگے نہیں جاتا، ان کے کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم ایسا کاروبار کریں کہ اللہ کو بھی ساتھ لیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ہماری تجارت ہمیں اللہ سے جوڑنے والی بن جائے۔ ہمارا دکان پر بیٹھنا، ہمارا گلے پر بیٹھ جانا، کاؤنٹر پر بیٹھنا، سیل مینی کرنا، جس حد تک ہم تجارت سے ملازمت سے وابستہ ہیں، ہم سچائی کا دامن نہ چھوڑیں۔ سچائی کاروبار کی سب سے پہلی سیڑھی ہے جو انسان کو آگے پہنچاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کاروبار کے اصول کو دیکھیں گے، اور کاروبار جب بہتر ہوگا تو لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، اور لوگوں کو صرف لنگر خانے اور صرف ان تک راشن پہنچانا یہ مقصود نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے کہ خود کھائیں خود کمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب دعا کرا دیں, پھر اس کے بعد ہم اجازت لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہم یسر لنا امورنا. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے پیارے اللہ, رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں. اے کریم پروردگار, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گار امت کو بخش دے. اے پیارے اللہ اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما. اے پیارے اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے. اے اللہ گھروں میں, ہسپتالوں میں کینسر کے مریض, بلڈ کینسر کے مریض, شوگر کے مریض, طرح طرح کے امراض میں اے کریم یا شافی الامراض اشفی امراضنا. اے اللہ ہر مریض کو شفا دے دے. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا. اے اللہ ہماری حاجتیں پوری کر, ہمارے حال پر رحم فرما. پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ. افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے. پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ تمام گناہ گاروں پر رحم فرما, رحمت کی نگاہ فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ آج 9ویں سحری ہماری ساتھ رہی, اور دیکھیے دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. کل کی بات ہے, رمضان شروع ہوئے, آج 9ویں سحری بھی آ گئی. اور اس رمضانوں میں کوشش یہی ہے, میں ہر پل ہر دم یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, تو سیکھتے رہیے, جانتے رہیے اور پڑھتے رہیے. ملتے ہیں افطار پہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.